بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم۔ لائبریری وائس کے ناول دیوی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویڈیو کی طرف آنے سے پہلے لائبریری وائس کی پیاری سی آڈینس سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو ساتھ میں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام نیو ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول دیوی کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ اب شام ہونے والی تھی۔ دور نشیب میں ڈیرے پر چند روشنیاں دکھائی دینے لگی تھیں۔ شمالی کنارے سے دھوئیں کے مرغولے اٹھ کر اوپر تک جا رہے تھے۔ یہ ایک نہایت گرم دن تھا۔ بار بار پانی کی طلب محسوس ہو رہی تھی۔ شانی جانتی تھی کہ ڈیرے پر خوراک اور پانی کی قلت بڑھتی جا رہی ہے۔ ڈیرے پر موجود لوگ بھوکے پیاسے تھے اور اب ان پر دھوئیں کی آفت آ گئی تھی۔ میڈیا کے لوگوں کے لیے قریباً 2000 میٹر کی دوری پر 4 خیمے لگائے گئے تھے۔ یہ خیمے ٹیلوں کی اوٹ میں تھے۔ ابھی وہ لوگ خیموں کی طرف ہی جا رہے تھے کہ اچانک فائرنگ شروع ہو گئی۔ یہ فائرنگ پولیس کی اگلی پوزیشنوں کی طرف سے شروع ہوئی تھی، پھر ڈیرے کی طرف سے بھی جواب آنے لگا۔ نیم تاریکی میں چنگاریاں چھوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ ایک اجرالی جنگجو نے صحافیوں کو مخاطب کیا اور چلا کر بولا، گولی چل رہی ہے جی، تو سن جلدی سے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاؤ، جلدی کرو جی۔ وہ سب لوگ ٹیلوں کی آڑ لیتے ہوئے اپنے خیموں تک پہنچ گئے۔ 4-5 منٹ تک فائرنگ کی زوردار آوازیں آتی رہیں۔ پمپ ایکشن، آٹومیٹک اور سیمی آٹومیٹک کئی طرح کے ہتھیار استعمال کیے جا رہے تھے۔ ان میں نمایاں ترین آواز MG-08 گن کی تھی۔ صحافیوں کو مشروبات پیش کیے گئے اور چائے کافی کا انتظام کیا گیا۔ شانی اور گریس علیحدہ علیحدہ خیمے میں تھیں۔ یہاں میٹ بچھا تھا اور گیس لیمپ کی روشنی تھی۔ یہ جدید طرز کا خیمہ تھا جو کوہ پیما استعمال کرتے تھے۔ گریس نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، شانی، کیا تمہیں یقین ہے کہ رستم اس وقت ڈپٹی ریاض کی حراست میں ہے؟ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ بولی۔ کیا وہ اب بھی یہیں موجود ہے؟ شانی نے اس بات میں سر ہلایا اور آنسو پونچھ کر بولی، اگر ہم کچھ نہ کر سکے تو ڈپٹی ریاض اسے مار ڈالے گا۔ وہ اسے پولیس والوں کا قاتل کہتا ہے اور اس کے نزدیک رستم کی کم از کم سزا یہ ہے کہ اسے گولی مار دی جائے۔ گریس نے کہا، اگر کسی طرح میڈیا والے ایک بار یہ دیکھ لیں کہ رستم گرفتار ہے تو پھر پولیس کے لیے اسے مارنا یا غائب کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ابھی ضمیر صاحب سے بات کرنی چاہیے۔ وہ پولیس پر دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ انہیں قیدیوں کو دیکھنے کی اجازت دی جائے۔ گریس اٹھ کر باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو سینئر صحافی ضمیر احمد اور ایک انگریزی اخبار کے کرائم رپورٹر عباس چشتی ان کے ساتھ تھے۔ وہ دونوں شانی سے مصروف گفتگو ہو گئے۔ وہ شانی سے پوری تفصیل جاننا چاہتے تھے، لیکن شانی کی زبان کو ریاض کی خوفناک دھمکی کا تالا لگا ہوا تھا۔ وہ دونوں صحافیوں کو بس یہ بتا سکی کہ رستم گرفتار ہو چکا ہے اور اس وقت یہاں ریاض کی کسٹڈی میں موجود ہے۔ اس پر بدترین تشدد کا امکان ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے یہیں پر ختم کر دیا جائے۔ ضمیر احمد نے کہا، کیا آپ ہمیں یہاں سے بتا سکتی ہیں کہ اسے کس خیمے میں رکھا گیا ہے؟ یہاں سے وہ خیمہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گا۔ وہ پرانی طرز کی بڑی چھولداری ہے اور اس نیلے خیمے کے بالکل ساتھ ہے جہاں ریاض رہتا ہے۔ کیا وہاں کوئی اور قیدی بھی ہے؟ جب میں نے دیکھا تھا تو وہاں صرف رستم تھا، لیکن اب ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی ہو۔ میرے اندازے کے مطابق پولیس والوں نے ڈیرے کے کچھ بندے پکڑ بھی رکھے ہیں۔ کتنے ہوں گے؟ مجھے ان کی ٹھیک تعداد کا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ صرف 1-2 ہوں، لیکن زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ شانی اور گریس کو تسلی دینے کے بعد دونوں حضرات پولیس حکام سے ملنے کے لیے چلے گئے۔ دور فاصلے پر اکا دکا فائر اب بھی ہو رہے تھے۔ پولیس والوں کی نقل و حرکت جاری تھی۔ گاہے بگاہے اجرالیوں کے زوردار نعرے بھی سنائی دیتے تھے۔ یہ سب اجرالی مقامی لباس میں تھے اور اپنے بڑے بڑے پگڑوں کے سبب دور ہی سے پہچانے جاتے تھے۔ ان کے پاس پرانی طرز کی بندوقیں تھیں، لیکن کچھ کے پاس جدید ہتھیار بھی دکھائی دیتے تھے۔ ان میں بہت بڑے پگڑ والا ایک قد آور شخص سب سے نمایاں دکھائی دیتا تھا۔ اس کا رنگ گندمی تھا۔ اس کی مونچھیں تقریباً 1/4 چہرے پر پھیلی ہوئی تھیں۔ دراصل داڑھی کے کچھ حصے کو بھی مونچھوں میں شامل کر لیا گیا تھا۔ اس شخص کے پاس جدید آٹومیٹک رائفل اور انگلیوں میں قیمتی انگوٹھیاں چمکتی تھیں۔ یہی اجرالی سردار غلام کبیر تھا۔ ایک ملازم بیش قیمت گڑگڑی یعنی چھوٹا ہوکا لیے ہوئے ہر وقت سردار کے عقب میں رہتا تھا۔ شانی نے دیکھا تھا کہ دن کے وقت سردار نے دھوپ کا چشمہ بھی لگا رکھا تھا۔ کیا یہی اجرالی سردار ہے؟ گریس نے شانی سے پوچھا۔ شانی نے اس بات میں سر ہلایا۔ کہتے ہیں کہ اس کی 10 بیویاں ہیں اور 40 سے زیادہ بچے۔ ابھی حال ہی میں ایک 18 سالہ لڑکی سے اس نے ایک شادی اور کی ہے۔ گریس نے آنکھیں پھاڑ کر ہونٹ سکیڑے۔ شانی نے بتایا
ان اجرالی سرداروں میں عورت اور زمین کی بہت حویث ہوتی ہے۔ اب جو 2-3 سردار پولیس کے ٹاؤٹ بنے ہوئے ہیں وہ بھی زمین کے لالچ میں اندھے ہو رہے ہیں۔ یہاں 4-5 پہاڑ ایسے ہیں جن پر ان اجرالی سرداروں کی نظر ہے۔ لالا فرید اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے یہ سردار ان پہاڑوں پر نہیں آ سکتے۔ اب سنا ہے کہ ڈپٹی ریاض نے ان سرداروں سے پہاڑوں کی ملکیت کا وعدہ کیا ہے۔ اس وعدے کے بدلے یہ اجرالی ہر طرح پولیس سے تعاون کر رہے ہیں۔ خاص طور سے بڑا سردار غلام کبیر تو پولیس کا حصہ بنا ہوا ہے۔ یہاں انگریزوں کے دور کی جو بڑی مشین گنیں دکھائی دے رہی ہیں یہ بھی سردار غلام کبیر کی ہیں۔ گریس نے اپنے سنہری بال مٹھی میں جکڑے اور تعصب سے بولی، مائی گاڈ، 10 بیویاں، 40 بچے اور اب ایک اور 18 سالہ لڑکی سے شادی۔ ان قبائلی سرداروں کے بارے میں ایسی باتیں سنی تھیں لیکن اب سب کچھ اپنے تجربے میں آ رہا ہے۔ شانی نے گہری سانس لی۔ ان میں نیک نام سردار بھی ہیں جنہوں نے ہر دور میں ظلم کے خلاف جنگ کی، لیکن زیادہ تر وہ ہیں جو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کیڑے مکوڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ یہ سن کے اس دور دراز علاقے میں ہر طرح کی منمانیاں کرتے ہیں۔ زن، زر اور زمین کے لیے ان کی حوث کبھی کم نہیں ہوتی۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ لالا اور اس کے ساتھیوں سے ان کی دشمنی کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ نادر کاکا اور لالا وغیرہ میں لاکھ برائیاں سہی، لیکن عورت ذات کے معاملے میں وہ بالکل مختلف رہے ہیں۔ یہاں بلکہ جہاں کہیں کسی زمیندار وڈیرے کی طرف سے عورت پر جبر ہوا ہے ان لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔ شانی اور گریس کے درمیان اس موضوع پر بات ہوتی رہی۔ گریس نے شانی کو راستے میں پیش آنے والے ایک واقعہ سنایا اور بتایا کہ کس طرح انہوں نے ایک زمیندار کے ہرکارے کو ایک جوہڑ کے اندر ایک غریب صورت عورت سے سرعام زیادتی کرتے دیکھا۔ عورت کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس کی 2 بکریاں زمیندار کے باغ میں چلی گئی تھیں۔ پھر گفتگو کا رخ چودھری بشیر اور اسٹیفن کی طرف مڑ گیا۔ گریس نے شانی کو بتایا، تمہاری گمشدگی کے سبب چودھری بشیر ازحد پریشان ہے۔ اس کو اپنے ان تینوں گارڈز پر بھی ازحد غصہ تھا جن کے ہوتے ہوئے تم رکشے میں بیٹھ کر کہیں چلی گئی تھی۔ اس نے مار مار کر ان گارڈز کی چمڑی ادھیڑی اور پھر نوکری سے نکال دیا۔ چودھری بشیر کو تمہارے لاپتہ ہونے کے سلسلے میں پولیس کے علاوہ چودھری حشام وغیرہ پر بھی شبہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کا غصہ عارف کمبوہ پر بھی اتر رہا ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں عارف وغیرہ سے اس کا جھگڑا ہی نہ ہو جائے۔ شانی نے گریس سے مننے کے بارے میں پوچھا۔ گریس نے بتایا، اسے تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ تم گاؤں گئی ہوئی ہو اور چند دن بعد واپس آ کر اس کی ممی بن جاؤ گی۔ وہ خوش ہے اور تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ڈیوس اور وہ سارا دن لان میں کھیلتے ہیں۔ اور اسٹیفن؟ شانی نے گریس سے اس کے شوہر کے بارے میں پوچھا۔ وہ اپنے کام پر ہیں۔ کیا مطلب؟ لندن سے 2 افراد اور آئے ہیں، ان میں ہمارے باس مشہور کیمسٹ فلپ بھی ہیں۔ میں نے تمہیں ان کے بارے میں بتایا تھا نا؟ ہاں، جن کی کمپنی میں تم اور اسٹیفن کام کرتے ہو۔ بالکل، ہم فلپ صاحب کی فارماسیوٹیکل کمپنی میں ہی جاب کر رہے ہیں۔ فلپ صاحب اس پودے میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں جسے ہم سانپ کی ڈالی کہتے ہیں۔ تم نے اس کا کیا نام بتایا تھا؟ سب گندل، شانی نے جواب دیا۔ ہاں، ساپ گندل۔ گریس نے اپنے انگریزی لہجے میں سب گندل کا تلفظ بگاڑا۔ اسٹیفن اور فلپ صاحب اس پودے کی تلاش کے لیے 2 مقامی افراد کے ساتھ گجرات کے مضافاتی علاقے کی طرف گئے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ کیمپنگ کا سامان بھی لے کر گئے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق ان کی واپسی 7-8 دن سے پہلے نہیں ہوگی۔ گریس، تمہیں اس کام میں کوئی خطرہ تو محسوس نہیں ہوتا؟ میرا مطلب ہے کہ اس سے پہلے اس پودے کے چکر میں 3 قتل ہو چکے ہیں۔ تم نے خود ہی بتایا تھا نا کہ لندن میں دارا نامی شخص اور اس کے بیٹے کو نامعلوم افراد نے قتل کر دیا تھا، اور قاتل ایسے لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ اس پودے کا کھوج لگایا جائے یا اس کی کاشت کی جائے۔ وہ تو میں نے بس ایک خیال ظاہر کیا تھا، ہو سکتا ہے کہ ان موتوں کی وجہ کوئی اور ہو۔ بہرحال شانی، ہر کام میں تھوڑا بہت رسک تو پوشیدہ ہوتا ہے نا؟ شانی نے کہا، کیا آپ کے باس اس پودے کو لندن میں کاشت کرنا چاہتے ہیں؟ بظاہر تو ایسا ہوتا مشکل نظر آ رہا ہے۔ فی الحال ان لوگوں کا ارادہ ہے کہ اسے یہی مقامی طور پر مصنوعی طریقے سے اگایا جائے اور پھر لندن میں استعمال کیا جائے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ اس پودے کی خاصیت تو یہ ہے جسے بہت سے لوگ جانتے ہیں اور تم بھی جانتی ہو، یہ ازدواجی تعلق رکھنے والے عمر رسیدہ مردوں کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ بے حد ناتواں جسموں میں بھی یہ آگ بھر دیتا ہے، لیکن اس کی ایک دوسری اور زیادہ اہم خاصیت بھی ہے، اور یہ خاصیت اتنی حیران کن ہے کہ مسٹر فلپ اور ان کے ساتھی ابھی تک اس کی سائنسی وضاحت ڈھونڈنے کی فکر میں ہلکان ہو رہے ہیں۔ پودے کی یہی خاصیت ان لوگوں کو اس پر کام کرنے کی طرف زیادہ راغب کر رہی ہے۔ تم نے پہلے بھی اس دوسری خاصیت کا ذکر کیا تھا، اس کے بارے میں کوئی اندازہ ہے تمہیں؟ نہیں، صرف اتنا جانتی ہوں کہ پودے کی یہ افادیت میڈیکل کے حوالے سے ہے۔ شانی اور گریس انتظار کا وقت کاٹنے کے لیے باتیں کرتی رہیں۔ آخر ضمیر احمد اور عباس چشتی واپس آ گئے۔
وہ خیمے میں داخل ہوئے تو ان کے چہروں پر نگاہ پڑتے ہی شانی نے جان لیا کہ وہ ناکام واپس لوٹے ہیں۔ ضمیر احمد گہری سانس لے کر ایک کشن پر بیٹھ گئے۔ عباس چشتی نے بھی ایک نشست سنبھال لی۔ ڈپٹی ریاض پولیس کی مخصوص ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ شانی نے پوچھا۔ پہلے تو اس کے ماتحت نے انکار کیا کہ انہوں نے رستم یا اس کے کسی ساتھی کو پکڑا ہے۔ بعد میں ریاض خود آیا، اس نے مانا کہ رستم کی گرفتاری ہوئی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ گرفتاری کے کچھ ہی دیر بعد اسے ہیلی کاپٹر کے ذریعے لاہور ہیڈ کوارٹر روانہ کر دیا گیا تھا۔ اب وہ وہیں پر ہے۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے، شانی نے کہا۔ ہم نے وہ چھولداری دیکھی ہے جس کے بارے میں آپ نے بتایا تھا، ارد گرد کے خیمے بھی دیکھے ہیں، کم از کم یہاں تو کوئی بندہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اسے کسی دوسری جگہ پہنچا دیا ہو۔ 100% یہی ہے، شانی نے کہا۔ یہ لوگ رستم کو یہاں سے نہیں بھیج سکتے، وہ یہیں پر رکھ کر اس سے پوچھ گچھ کریں گے۔ پولیس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بارودی سرنگیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ رستم سے محفوظ راستے کی نشاندہی کرانا چاہیں۔ ہاں، یہ بات تو میرے ذہن میں بھی آ رہی ہے، گریس نے کہا، اور وہ کبھی نشاندہی نہیں کرے گا۔ میں آپ کو لکھ کر دے سکتی ہوں، وہ مر جائے گا لیکن اپنے دوستوں سے بے وفائی نہیں کرے گا۔ شانی کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ وہ چاروں خاموش رہے اور اپنی اپنی جگہ سوچتے رہے۔ خیمے سے باہر پوٹھوہار کی رات اپنے سیاہ دامن میں انگنت حوادث چھپائے ان ٹیلوں میں چکراتی رہی، پھنکارتی رہی۔ گاہے بگاہے بہت فاصلے سے اکا دکا فائر سنائی دے جاتے تھے۔ رستم کو قریباً 1 کلومیٹر دور ایک دوسرے مقام پر لے جایا گیا تھا۔ خیموں کے جنوب کی طرف یہ بھی ایک قدرتی کھوہ تھی۔ ایسے مقامات پر وادی سون اور پورے پوٹھوہار میں جا بجا ملتے ہیں۔ اس کھوہ کا دہانہ باوقت ضرورت لکڑی کے 2 بڑے تختوں سے بند کر دیا جاتا تھا۔ کھوہ کے دہانے کے سامنے درختوں کے بہت سے کٹے ہوئے تنے تھے۔ غالباً اجرالیوں نے ان درختوں کو جنریٹر سے چلنے والے مشینی آرے کے ذریعے کاٹا تھا اور یہاں ڈال دیا تھا۔ رستم نے اندازہ لگایا کہ ڈھلوان پر واقع یہ جگہ اس لیے صاف کی گئی ہے کہ فائرنگ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ کھوہ کے اندر رستم کو اپنے جیسا ایک اور قیدی بھی ملا۔ اس کے ہاتھ بھی الٹی ہتھ کڑی میں جکڑے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے پاؤں میں بھی ایک زنگ آلود زنجیر دکھائی دے رہی تھی۔ اسے پہچان کر رستم چونک گیا۔ یہ مقصود احمد تھا۔ مقصود ان 4 افراد میں شامل تھا جن پر پولیس اہلکاروں نے ڈیرے کے نواح میں چھاپا مارا تھا۔ ان میں سے ایک شخص شریف نے تو بلندی سے کود کر جان دے دی تھی، باقی 3 پکڑے گئے تھے۔ ان 3 میں سے 2 افراد یعنی باقر احمد اور ہیرے کی مسخ شدہ لاشیں گدھوں پر لد کر ڈیرے واپس پہنچ گئی تھیں۔ تیسرا بدنصیب مقصود یہاں رستم کے سامنے موجود تھا۔ مقصود کو ڈیرے پر پیار سے لڈو بھی کہا جاتا تھا۔ وہ لڈو ہی کی طرح گول مٹول چہرے اور نہایت ذہین آنکھوں والا ایک خوشباش شخص تھا۔ وہ بکر منڈی لاہور کے ایک بھتا خور کے پیٹ میں چھرا گھونپ کر مفرور ہوا تھا اور پھر جان بچاتا وڈے ڈیرے تک آ پہنچا تھا۔ وہ جس موت سے بھاگا تھا آج وہ اس پر حاوی ہو چکی تھی، لیکن اس طرح حاوی ہوئی تھی کہ اسے زندہ رکھا تھا، نہ مارا تھا۔ لڈو کے جسم کا ایک ایک حصہ بہیمانہ تشدد کی منہ بولتی تصویر تھا۔ سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ لڈو کی ذہین آنکھوں کی جگہ 2 زخم نظر آ رہے تھے۔ اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو چکی تھیں۔ زخم کچے تھے لیکن خون کا رساؤ وغیرہ باقی نہیں رہا تھا۔ اس کے جسم پر فقط ایک جانگیا تھا۔ کھوہ کے کھردرے فرش پر پڑا وہ ہولے ہولے کر رہا تھا۔ رستم کو کھوہ میں ڈالنے والوں نے اس کے پاؤں میں بھی زنگ آلود زنجیر ڈال دی اور باہر چلے گئے۔ رات ہو چکی تھی۔ کھوہ میں ایک بڑا گیس لیمپ روشن تھا۔ باہر سے اکا دکا فائر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لڈو نے کراہنا بند کر دیا تھا اور رستم کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے نحیف آواز میں پوچھا۔ میں رستم ہوں۔ لڈو کے زخمی چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہوئے۔ چند سیکنڈ بعد اس کی شدید حیرت کو گہرے کرب نے ڈھانپ لیا۔ وہ اپنے مخصوص لاہوری انداز میں بولا، یا میرے مالک، یہ کیا ہو گیا؟ رستم بھائی، آپ بھی پکڑے گئے؟ یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، رستم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اور باقیوں کا کیا ہوا جی؟ میرا مطلب ہے لالا حسنا صاحب اور مراد وغیرہ؟ وہ ابھی تک خیر سے ہیں۔ وہ خیر سے ہیں تو پھر آپ، میرا مطلب ہے کہ آپ کیسے پکڑے گئے؟ مقصود کا چہرہ دکھ کی تصویر تھا۔ رستم نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ لڈو رستم کے جواب کا انتظار کرتا رہا، پھر کراہا، ان لوگوں کے ہاتھ آنے سے بہتر ہے کہ بندہ ویسے ہی مر جائے۔ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا؟ آپ یقین نہیں کریں گے جی۔ کروں گا، تم بتاؤ۔ ہم تینوں جو پکڑے گئے تھے ان میں سے بس مجھ کو ہی ڈیرے سے باہر نکلنے کا رستہ آتا تھا، بس اسی لیے پولیس والوں نے مجھے زندہ رکھا تھا۔ باقر اور ہیڑے کو تشدد کر کے میرے سامنے مار دیا۔ میں نے ان لوگوں کو بڑی تکلیف سے مرتے دیکھا ہے جی۔ ان لوگوں نے باقر کے پیٹ میں گولی ماری اور اسے 3 گھنٹے تک تڑپتا چھوڑ دیا۔
وہ بیچارہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتا رہا کہ ایک گولی اس کے سر پر بھی مار دو، پر اس کی بات کسی نے نہیں سنی۔ آخر وہ مر گیا تو اس کی لاش کو ہیڑے کی لاش کے ساتھ ہی گدھے پر باندھ دیا گیا۔ اس کی حالت یاد کرتا ہوں تو دل کرتا ہے ابھی مر جاؤں۔ کل سویرے میں یہاں سے باہر نکل گیا تھا، شاید کسی کھائی میں چھال مار کر خود کو ختم کر لیتا، پر پہرا بڑا سخت ہے، انہوں نے پکڑ لیا اور میرے پیروں میں یہ سنگلی ڈال دی۔ میں نے تمہاری آنکھوں کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہی بتانے لگا ہوں جی، وہ عجیب کربناک انداز میں بولا۔ اپنی اکھیاں میں نے خود نکالی ہیں، شیشے کی بوتل توڑ کر اس وقت تک اپنی اکھیوں میں مارتا رہا ہوں جب تک مجھے نظر آنا بند نہیں ہو گیا۔ اب میری نظر بالکل بند ہے، بس سجی اک سے تھوڑی سی روشنائی اندر آتی ہے، ہو سکتا ہے 1-2 دن میں وہ بھی ختم ہو جائے۔ اس نے ایک لمحہ توقف کر کے اپنے آنسوؤں کا گھونٹ بھرا اور بولا، میں نے ہر تکلیف سہی ہے جی، پر اپنا کول نہیں ہاڑا، پولیس کے سامنے زبان نہیں کھولی۔ یہ مجھ سے ڈیرے تک جانے کے لیے رستے کی نشانیاں پوچھتے تھے، میں نے کچھ نہیں بتایا۔ پھر یہ 2 بار مجھ کو کھینچ کر سڑنگوں کی طرف لے کر گئے۔ یہ مجھے آگے لگا کر ڈیڑے کی طرف جانا چاہتے تھے، پر میں ہر بار زمین پر لیٹ جاتا تھا۔ یہ مجھ کو گھسیٹتے تھے، مارتے تھے، پر میں ایک قدم نہیں چلتا تھا۔ پھر جب تکلیف میری برداشت سے باہر ہو گئی رستم صاحب، تو میں نے موقع دیکھ کر اپنی اکھیاں ختم کر لیں۔ رستم کا سینہ رنج و غم سے لبریز ہو گیا۔ اسے اور لالا وغیرہ کو مقصود احمد عرف لڈو سے ایسی ہی توقع تھی۔ انہیں پتا تھا اگر اس پر ایسی آفت آئی تو وہ جان دے دے گا، زبان نہیں کھولے گا۔ کچھ دیر تک کوہ میں بوجھل خاموشی طاری رہی، بس باہر سے پہرے داروں کی آواز اور ان کے ہتھیاروں کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دیتی رہی۔ آخر لڈو نے کرب میں ڈوبی پر اندیش آواز میں پوچھا، رستم بھائی، وہ آپ سے بھی رستے کی نشانیاں پوچھیں گے، کیا انہوں نے ابھی تک نہیں پوچھی؟ نہیں، ابھی نہیں۔ لڈو کی آواز انجانے خوف سے کانپنے لگی۔ رستم بھائی، اس ڈپٹی ریاض کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا، پر یہ اس سے بڑھ کر ظالم ہے، اور جو یہ جڑالی سردار اس کا یاڑ بنا ہوا ہے وہ بھی کچھ کم کسائی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا، غلام کبیر نام ہے اس کا۔ وہ یہاں سامنے بیٹھ کر باکڑ اور ہیڑے کے مرنے کا تماشا دیکھتا رہا ہے اور گڑگڑی پیتا رہا ہے۔ آپ بس کسی طرح یہاں سے نکل جانے کی کوشش کریں، یہاں رہنے سے تو مر جانا بہتر ہے۔ میں سچ کہتا ہوں رستم بھائی، کسی طرح یہاں سے نکل جائیں، اور ہو سکے تو جاتے جاتے میرا قصہ بھی پاک کر جائیں۔ لڈو کی آواز میں دردناک التجا تھی، اس کی آنکھوں سے کوئی سیال بہہ رہا تھا، شاید خون تھا، شاید آنسو تھے، یا پھر خون کے آنسو تھے۔ اسی دوران میں کوہ سے باہر پولیس اہلکاروں کی ایڑیاں ٹھک ٹھک بجنے کی آوازیں سنائی دی۔ لڈو نے کرہ کر کہا، میرا خیال ہے وہ آ گیا ہے۔ لڈو کا خیال درست تھا۔ 2 منٹ بعد ڈپٹی ریاض لمبے ڈگ بھرتا اندر داخل ہو گیا۔ وہ سول کپڑوں میں نظر آ رہا تھا، سیاہ پتلون تھی، اس پر نیلی شرٹ، آدھی آستینوں میں سے اس کی بازوؤں کی مچھلیاں نظر آ رہی تھیں۔ حسب معمول وہ نشے میں نظر آتا تھا، سگریٹ اس کی انگلیوں میں دبا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے ہی پیچھے 2 سنتری فولڈنگ کرسیاں لیے آ رہے تھے۔ کرسیاں کوہ میں بچھا دی گئیں، سامنے ایک چھوٹی فولڈنگ تپائی بھی رکھ دی گئی۔ ڈپٹی ریاض کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے جنہیں وہ غور سے دیکھ رہا تھا، اور پینسل کے ساتھ کہیں کہیں نشانات بھی لگا رہا تھا۔ رستم پر بس ایک قہر آلود نگاہ ڈالنے کے بعد اس نے دوبارہ نہیں دیکھا۔ ایک سب انسپیکٹر اٹینشن حالت میں ریاض کی کرسی کے پاس کھڑا تھا، اس کی نگاہ بھی کاغذات پر تھی۔ بالآخر ریاض نے کاغذات سے سر اٹھایا اور سب انسپیکٹر سے مخاطب ہو کر بولا، ان میں کل 20 بندے کام کے ہیں، لالے کے 2 بھتیجے اور ایک ماموں اس میں شامل ہیں، ہنسنے کا ایک بھائی اور ایک بھتیجا ہے، اس کے علاوہ مراد کے چچا زاد بھائی ہیں اور ایک تایا ہے۔ جیسے آپ کا حکم ہو جی، سب انسپیکٹر نے ادب سے کہا۔ ٹھیک ہے، ان بندوں کی ایک لسٹ بناؤ اور ڈیرے پر پہنچا دو، ساتھ ہی اپنا پروگرام بھی کھول کر بتا دو۔ ان کتوں کو سمجھا دو کہ ان کے پاس اب چند گھنٹوں سے زیادہ کا وقت نہیں ہے، ہم ان کے رشتہ داروں کو آگے لگا کر ڈیرے پر پہنچ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، سب انسپیکٹر نے اکڑ کر کہا۔ پیغام بھیجنے سے پہلے ایک مرتبہ مجھے دکھا دینا، ڈپٹی ریاض نے کہا۔ سب انسپیکٹر اور دیگر افراد کاغذات لے کر باہر نکل گئے۔ اب کھوہ میں ڈپٹی ریاض کے علاوہ بس 2 مسلح اہلکار مزید رہ گئے تھے۔ گیس لیمپ کی روشنی میں وہ بھی مجسموں کی طرح ساکت کھڑے تھے۔ ڈپٹی ریاض نے نیا سگریٹ سلگایا، ایک گہرا کش لے کر ناک سے دھواں نکالتے ہوئے وہ خوفناک نظروں سے رستم کو گھورنے لگا۔ رستم دیوار سے ٹیک لگائے فرش پر بیٹھا تھا۔ وہ تکلیف، راحت، زندگی یا موت سے قطعی بے پرواہ دکھائی دیتا تھا۔ ڈپٹی نے لڈو کی طرف اشارہ کیا اور رستم سے مخاطب ہو کر بولا، میں جانتا ہوں یہ کتے کا تخم میرے آنے سے پہلے تم سے کیا کہہ رہا تھا،
یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی طرح میں تمہارا بھی سوا ستیہ ناس کرنے والا ہوں، تم سے ڈیرے تک جانے کا محفوظ راستہ پوچھنے والا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس حرامی نے تمہیں بھی اپنی طرح آنکھیں پھوڑ لینے کا مشورہ دیا ہو یا پھر حرام موت مرنے کی صلاح دی ہو۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ غلط کہہ رہے ہو، رستم ہولے سے بولا۔ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا رستمے، مجھے پتا ہے کہ تم سے یہی کچھ کہا گیا ہے، لیکن جو کہا گیا ہے غلط کہا گیا ہے۔ میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے تم اپنی کتی زبان سے کوئی لفظ بول کر نہیں دو گے، اور مجھے تم سے کچھ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہم حل کر چکے ہیں۔ اب تم ایک بیکار شے کی طرح ہو، تمہیں کسی بھی وقت پرانے کپڑوں کی طرح پھاڑ کر گندی موری میں پھینکا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک زہریلی فاتحانہ مسکراہٹ نے ڈپٹی ریاض کا چہرہ ڈھانپ لیا۔ رستم نے کہا، پھر اب دیر کس بات کی ہے؟ جو کرنا ہے کر گزر۔ تیرے جیسے ہجڑے کو زیادہ رسک نہیں لینا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے میں بچ گیا تو تیری مٹی خراب کر دوں گا۔ آسان موت مرنے کے لیے مجھے غصہ دلا رہے ہو، لیکن میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ غصے میں آ کر اپنا مزہ خراب کر لوں۔ عورت کے جسم اور دشمن کی موت کا سواد آہستہ آہستہ لینا چاہیے۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر ٹانگیں پھیلائیں اور دونوں ہاتھ سر کے پیچھے باندھے۔ اس کے دونوں ماتحت اس کے رازداں نظر آتے تھے، باس کے حکم پر ہر طرح کی صفاقی کے لیے تیار تھے۔ ڈپٹی ریاض کچھ دیر تک سگریٹ کے لمبے کش لیتا رہا، پھر آہستہ قدم اٹھاتا رستم کے سر پر پہنچ گیا۔ اس نے اپنے وزنی بوٹ کے نیچے رستم کے ننگے پاؤں کی انگلیاں پورے زور سے دبائیں اور رستم کے چہرے پر نظر آنے والے کرب کو جانچا۔ رستم نے سر اٹھا کر ڈپٹی کی آنکھوں میں دیکھا اور پوچھا، بی بی کہاں ہے؟ ہائے اوئے، موت کے منہ میں بھی ماہیوال کی آنکھوں میں سوہنی کے جلوے۔ صدقے جاؤں تیری عاشقی کے۔ تمہارا وعدہ تھا بی بی اور ان کے تایا کے بارے میں، وعدہ پورا کر دیا ہے میرے بھونڈ عاشق، ڈپٹی ریاض نے کہا، اور کھڑے کھڑے ایسی زوردار لات رستم کے منہ پر رسید کی کہ اس کا جبڑا تڑکنے کی آواز صاف سنائی دی۔ خون کی ایک پچکاری سی رستم کے ہونٹوں سے نکلی اور کوہ کے پتھریلے فرش پر گری۔ رستم کے چہرے کے چند زخموں سے خون رسنا بند ہو گیا تھا، وہ بھی پھر سے خون اگلنے لگے۔ مقصود اور فلڈو نے اپنا سر فرش پر ڈال دیا اور ہچکیوں سے رونے لگا۔ خوفناک ٹھوکر مارنے کے بعد ڈپٹی ریاض ٹانگیں پھیلائے رستم کے سرہانے کھڑا رہا۔ اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھی۔ اس نے اپنے بوٹ کی نوک سے رستم کی پنڈلی کو چھوا۔ یہ ٹانگ چلائی تھی نا مجھ پر؟ وہ زہر بھرے لہجے میں پھنکارا۔ رستم نے ہونٹ نہیں کھولے۔ ریاض نے 4-5 زوردار ٹھوکریں رستم کی پنڈلی، گھٹنے اور ران پر رسید کی اور گالیاں بکنے لگا۔ ابال ذرا کم ہوا تو وہ ٹانگیں چوڑی کر کے دوبارہ کرسی پر جا بیٹھا۔ اس نے نیا سگریٹ ہونٹوں سے لگایا۔ ماتحت نے آگے بڑھ کر سگریٹ کو لائٹر دکھایا۔ ریاض کسی شکاری جانور کی طرح دانت نکوس کر بولا، اپنی معشوقہ کے لیے قربانی دی ہے تو نے، اب بکرا بھی بننا پڑے گا۔ تجھے ذبح بعد میں کریں گے، پہلے بوٹیاں اتاریں گے، آخر میں کوٹ لکھپت جیل میں رسے سے بھی لٹکا دیں گے۔ تو نے پوری قربانی دی ہے تو ہم بھی پوری وصول کریں گے۔ رستم بے پرواہی سے کوہ کی دیوار کو تکتا رہا۔ خون اس کی ٹھوڑی، گردن اور چھاتی کو رنگین کر چکا تھا۔ اسے اپنا جبڑا ہلاتے ہوئے بے حد دقت محسوس ہوئی۔ وہ سمجھ گیا کہ جبڑے کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ جوں چوٹ ٹھنڈی ہو رہی تھی، تکلیف بڑھ رہی تھی، لیکن اب وہ اپنے جسم اور روح کو ہر تکلیف کے لیے تیار کر چکا تھا، حتیٰ کہ موت کی تکلیف جھیلنے کے لیے بھی تیار تھا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ اس کی زندگی بی بی کے کام آ رہی تھی۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ بی بی اس وقت کہاں ہوں گی؟ کیا ریاض واقعی سچ کہہ رہا ہے؟ وہ بی بی کو چھوڑ چکا ہے؟ اس کا دل گواہی دینے لگا کہ ایسا ہو چکا ہے۔ بی بی کے پیچھے حاجی حیات جیسے لوگوں کا ہاتھ موجود تھا۔ ریاض بی بی کو تادیر حبس بیجا میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ بی بی کی زبان بندی کا انتظام کر کے ریاض نے اسے اور اس کے تایا کو چھوڑ دیا ہو۔ ریاض نے رستم کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم اپنی معشوقہ کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ میں بھی سوچ رہا ہوں۔ پتہ ہے کس کے بارے میں؟ کس کے بارے میں؟ رستم نے بامشکل جبڑے کو حرکت دی۔ تیری بہن کے بارے میں اور اس کے حرامی خصم کے بارے میں۔ ان دونوں بھگوڑوں کے خلاف 3 تھانوں میں کم از کم 8 کیس درج ہیں۔ ان دونوں کو تم نے کہاں چھپا رکھا ہے؟ اس سوال کا جواب دیے بغیر تمہاری جان چھوٹے گی نہیں۔ اسی طرح کے 2-4 سوال اور بھی ہیں۔ اگر ان کے جواب دے دو گے تو ذبح ہونے والے بکرے کی طرح چیخنا نہیں پڑے گا اور نہ موت کے لیے تڑلے ڈالنے پڑیں گے۔ ڈپٹی ریاض نے ذرا توقف کیا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ہاں، یہ بتانا پسند فرماؤ گے کہ تمہاری آپو زاہدہ اور اس کا خصم صاحب کہاں ہیں؟ اب تو خیر سے انہوں نے 3-4 بچے بھی بنا لیے ہوں گے۔ میں کچھ نہیں بتاؤں گا، تم نے جو پروگرام چلانا ہے چلا لو،
میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں۔ دیکھو حوالدار نذیر، اس کو کہتے ہیں عشق، ریاض تمسخر سے بولا۔ جان بیلنے میں آ گئی ہے، ابھی اس کے اندر کا سارا جوس نکل جائے گا، لیکن بات عاشق کی ٹون میں ہی کر رہا ہے۔ دیکھنا اس کی قبر کے اندر سے بھی آواز آئے گی، ہائے میں صدقے جاواں بی بی، کوئی پرابلم تو نہیں ہے تجھے؟ اور بی بی کہے گی، نو پرابلم، میں چودھری بشیر کا بستر گرم کر رہی ہوں اور تیرے لیے ہر روز دعائیں خیر کرتی ہوں۔ جب کبھی بھی رستم کے سامنے کسی نے بی بی کے بارے میں توہین آمیز بات کہی تھی، رستم کے لیے اپنے غیظ و غضب پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اب بھی ایسی ہی صورتحال تھی، لیکن تصور اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے۔ زندگی بڑی بے رحم اور سخت غیر متوقع ہوتی ہے۔ بڑے بڑے بہادر کبھی یوں حالات کے شکنجے میں جکڑے جاتے ہیں کہ ناچیز بن کے رہ جاتے ہیں، پھر سیمسن جیسے بہادر بونوں کا تماشا بنتے ہیں۔ جولیس سیزر اپنے ہی درباریوں کے قدموں تلے روندا جاتا ہے۔ محمد بن قاسم جیسے جلیل القدر سپہ سالار کو واسط کے قید خانے میں بے بسی کی موت آ دبوچتی ہے۔ شاہ جہاں جیسے عظیم فرما روا کو دبوچ کر اس کی آنکھوں میں دہکتی سلائیاں پھیر دی جاتی ہیں۔ ٹیپو سلطان کو لاشوں کے ڈھیر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، لیکن کیا بہادروں کے بے بس ہونے سے اور ان کے مرنے سے ان کی شجاعت پر کوئی حرف آتا ہے؟ نہیں، بہادر مر جاتے ہیں، لیکن بہادری زندہ رہتی ہے۔ تاریخ صرف کسی کردار کے انجام کو نہیں دیکھتی، اس کے حالات کو بھی دیکھتی ہے۔ جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ رستم کوئی عظیم جنگجو نہیں تھا، وہ بس جنگجو تھا، بلکہ ڈاکو جنگجو تھا، لیکن اپنے کردار سے اس نے خود کو ناقابل شکست ثابت کیا تھا۔ وہ عرصہ دراز سے پولیس کے لیے اور اپنے دشمنوں کے لیے چھلاوا بنا رہا تھا۔ وہ ہوا کی طرح مٹھی سے نکلتا تھا اور نادیدہ سمتوں سے اپنے حریفوں پر جان لیوا ضربات لگاتا تھا۔ اپنی اب تک کی زندگی میں وہ صرف 2 دفعہ زیر دام آیا تھا، اور دونوں مرتبہ ایسا بی بی کی وجہ سے ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ وہ لاہور میں چودھری بشیر کی وسیع و عریض کوٹھی کی حدود سے پکڑا گیا تھا۔ تب بی بی نے صاحبہ والا کردار ادا کرتے ہوئے اس کے پستول سے گولیاں نکال لی تھی، اور وہ بے بس ہو کر چودھری حشام کی خونی حویلی میں پہنچ گیا تھا۔ دوسری مرتبہ اب وہ شکنجے میں آیا تھا، اور ڈپٹی ریاض کا یہ شکنجہ بہت سخت تھا۔ رستم اپنی تمام تر دلیری، پھرتی اور شجاعت کے باوجود ان لمحوں میں بے بس تھا۔ جب ڈپٹی ریاض نے دیکھا کہ بی بی کی توہین کے باوجود رستم نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تو وہ بھڑک اٹھا۔ اس نے ایک بار پھر اٹھ کر رستم پر ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ وہ یوں مار رہا تھا جیسے اس کی ٹھوکر کی زد میں جیتا جاگتا انسان نہ ہو، بلکہ ریت کی بوری ہو۔ وہ یہ بھی ہرگز نہیں دیکھ رہا تھا کہ ٹھوکر کہاں لگ رہی ہے۔ 1-2 ٹھوکریں رستم کے ٹوٹے ہوئے جبڑے پر لگی اور اس کے منہ سے بے ساختہ کراہیں نکل گئیں۔ وہ پھنکارا، اوئے کتے کے تخم، اپنی غیرت کو آواز دے، میں تیرے سامنے تیری بیوی کی ماں بہن ایک کر رہا ہوں اور تیرے کان پر جوں تک نہیں چل رہی۔ کیسا عاشق ہے تو؟ بیوی کو پتہ چل گیا تو وہ تو کنویں میں کود کر مر جائے گی۔ وہ تو سمجھتی ہے کہ تو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والے کو۔ ایک بار پھر وہ بدترین زبان استعمال کرنے لگا۔ اچانک رستم کی آنکھوں میں بجلی سی چمک گئی۔ اس نے دیکھا کھوہ کے ایک کونے میں سمٹا ہوا مقصود اور فلڈو اپنے پنجوں پر اچھلا اور ایک پرچھائی کی طرح ڈپٹی ریاض پر جا پڑا۔ وہ پہلو کے بل ڈپٹی ریاض سے ٹکرایا۔ شاید اس کا خیال تھا کہ ڈپٹی ریاض گر جائے گا اور وہ اس کے اوپر گرے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ڈپٹی ریاض گرتے گرتے سنبھل گیا۔ لڈو کے ہاتھ پشت پر ہتکڑی میں جکڑے ہوئے تھے اور پاؤں میں بھی زنجیر تھی۔ ان بندشوں کے باوجود اس کی کوشش حیران کن تھی۔ اس کے پیچھے کو مڑے ہوئے ہاتھوں میں سبزی کاٹنے والی ایک تیز دھار چھری دبی ہوئی تھی۔ خبر نہیں کہ اس نے چھری کہاں سے اور کب حاصل کی تھی۔ اگر لڈو پشت کے بل ریاض کے اوپر گرنے میں کامیاب ہو جاتا تو ریاض کو چھری سے کاری ضرب لگا سکتا تھا۔ ریاض چونکہ گرنے سے بچ گیا تھا، اس لیے چھری کا ہلکا سا کٹ ریاض کی بالوں بھری کلائی پر ہی لگ سکا۔ مقصود اور فلڈو پشت کے بل فرش پر گرا۔ دونوں اہلکاروں نے اسے فرش پر ہی دبوچ لیا اور چھری اس سے چھین لی۔ کتے، حرام زادے، ڈپٹی میں ماروں گا تجھے، لڈو سینے کی پوری قوت سے چلا رہا تھا اور اہلکاروں کے ہاتھوں میں پھڑک رہا تھا۔ یوں لگا کہ اس نے اپنا ذہنی توازن کھو دیا ہے۔ وہ ڈپٹی اور اس کے اہلکاروں کو ننگی گالیاں دینے لگا۔ پولیس افسروں کے نام لے لے کر ان کی خواتین سے اپنے رشتے جوڑنے لگا۔ اس کا کچھ اور بس تو نہیں چل رہا تھا۔ وہ بار بار پولیس والوں اور ریاض کی طرف منہ کر کے تھوک رہا تھا۔ آخ تھو، آخ تھو، گالیاں، پھر آخ تھو۔ ڈپٹی ریاض نے پتلون کی جیب سے سفید رومال نکالا۔ اسی دوران 2 مزید اہلکار دوڑتے ہوئے اندر آ کے ان میں سے ایک نے تو لڈو کو سنبھالنے میں اپنے ساتھیوں کی مدد کی، دوسرے نے رومال ڈپٹی ریاض کی زخمی کلائی پر باندھ دیا۔ ایسے لگتا تھا کہ یہاں آس پاس ہی کوئی ڈاکٹر بھی موجود تھا۔
اہلکار نے ڈاکٹر کو بلانے کی اجازت چاہی۔ ریاض نے نفی میں سر ہلا کر انکار کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ رستم کی چھٹی حص نے کہا کہ مقصود عرف لڈو سنگین صورتحال کا شکار ہونے والا ہے، اور پھر یہی ہوا۔ ریاض کسی درندے کی طرح لڈو کی طرف بڑھا۔ ہٹے کٹے 4 اہلکاروں نے اسے فرش پر چت لٹا کر چاروں طرف سے دبوچ رکھا تھا۔ لڈو جنونی انداز میں ریاض کا نام لے لے کر گالیاں بک رہا تھا اور بددعائیں دے رہا تھا۔ اللہ کرے میری طرح برباد ہو جائے تو بھی، اپنے بچوں کی شکلوں کے لیے تڑستا ہوا مر جائے، تڑی لاش کو قبر کی مٹی بھی نصیب نہ ہو۔ بڑی آواز نکلتی ہے تیری، ریاض پھنکارا۔ اس نے اپنا بھاری بوٹ مقصود عرف لڈو کی گردن پر رکھ دیا۔ اس کے بعد اپنے جسم کا 3/4 وزن گردن پر ڈال دیا۔ لڈو کی آواز بند ہو گئی۔ اس کا چہرہ خون کے دباؤ سے سیاہ پڑ گیا۔ 2-3 منٹ کے اندر وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس کا منہ کھلا رہ گیا اور زبان ایک طرف لٹک گئی۔ اس کی آنکھیں نہیں تھیں، ورنہ وہ بھی خوفناک انداز میں کھلی رہ جاتی۔ ریاض تب تک لڈو کی گردن پر کھڑا رہا اور سگریٹ پھونکتا رہا جب تک اسے یقین نہیں ہو گیا کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ ہاں نذیرے، پار ہو گیا ہے؟ ریاض نے حوالدار سے پوچھا۔ جی سر، ہو گیا ہے۔ اچھی طرح دیکھ لے۔ حوالدار نذیر نے لڈو کے زخمی سینے سے کان لگایا، پھر اس کے نتھنوں کے آگے ہاتھ رکھ کر سانس کی آمد و رفت محسوس کی، پھر مطمئن انداز میں سر ہلا کر بولا، اپنے کرموں کی سزا پا گیا ہے جی۔ ٹھیک ہے، اس کی لاش کو بھی گدھے یا خچر پر باندھو اور بھیج دو اس کے سجنوں کی طرف۔ بڑی کھچ تھی اس کو ڈیرے کی۔ اوکے سر، 2 ماتحتوں نے ایک ساتھ کہا اور لڈو کی حسرت ناک لاش کو ڈنڈا ڈولی کر کے کھوہ سے باہر لے گئے۔ باہر لے جانے سے پہلے اس کی بندشیں کھول دی گئیں۔ بندشیں بعد میں کھلی تھیں، وہ آزاد پہلے ہی ہو گیا تھا۔ شاید اس نے آزاد ہونے کے لیے ہی پولیس والوں کو اس طرح بے تحاشا گالیاں دی تھیں۔ اگر ایسا تھا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا تھا۔ لاش باہر چلی گئی تو ریاض ایک بار پھر یوں کرسی پر براجمان ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ رستم کا چہرہ سپاٹ تھا، بالکل پوٹوہار کے کسی پتھر کی طرح۔ رنج، تکلیف، امید، مایوسی، کسی طرح کا کوئی تاثر نہیں تھا اس کے چہرے پر۔ ریاض کا پارا اب مزید بلندی پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے رستم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پچھلے 2-4 سالوں میں بہت ہیرو بنا رہا ہے تو، بڑی چھلانگیں ماری ہیں تو نے، بڑی ٹانگیں چلائی ہیں، اب تجھے آرام کرنا پڑے گا۔ اس نے چند لمحے توقف کر کے حوالدار نذیر کو مخاطب کیا، کیوں نذیرے، اسے آرام کرانا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل کرانا چاہیے جناب، یہ تو بھاگ بھاگ کر جھلا ہو جائے گا۔ چلو پھر لاؤ سامان، ریاض جنونی لہجے میں بولا۔ حوالدار اور ایک ASI باہر چلے گئے۔ رستم بے حسی کے عالم میں سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ابھی تک وہ اندازہ نہیں لگا پایا تھا کہ یہ لوگ کیا کرنے والے ہیں۔ تقریباً 2 منٹ بعد حوالدار دستی آرا لیے نمودار ہوا۔ آرے کے پیچھے بجلی کی موٹی کیبل تھی جو یقیناً جنریٹر سے منسلک تھی۔ ASI کے ہاتھ میں سرخ پلاسٹک کا چھوٹا ٹب تھا۔ آرا اور ٹب دونوں رستم کے قریب رکھ دیے گئے۔ ریاض نے رستم کے قریب آ کر ایک اور زوردار ٹھوکر اس کی دائیں ٹانگ پر رسید کی اور دانت پیس کر بولا، رستمے، یہی ٹانگ تھی نا جو چلائی تھی مجھ پر؟ رستم کے پورے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ کیا ہونے والا ہے۔ چند لمحوں کے لیے اس کے اندر شدید ترین اضطراب پیدا ہوا اور اس کے ساتھ ہی اپنی بے بسی کا احساس ہوا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ جانتا تھا تڑپنے مچلنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، نہ ہی کسی طرح کے مکالمے سے کوئی فائدہ تھا۔ ریاض کا ارادہ وہ اس کی صفاق آنکھوں سے پڑ چکا تھا۔ یہاں اس کوہ میں ریاض مختار کل بنا ہوا تھا اور اس نے وہی کرنا تھا جو وہ چاہ رہا تھا۔ رستم کے دونوں ٹانگوں میں پہلے ہی زنجیر موجود تھی۔ اس کی دائیں ٹانگ میں ایک اور زنجیر ڈال دی گئی اور ہٹے کٹے حوالدار نذیر نے اس زنجیر کو بڑی مضبوطی سے تھام کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ دیگر اہلکاروں نے رستم کو بازو اور گردن وغیرہ سے دبوچ لیا۔ رستم کے ہاتھ ابھی تک الٹی ہتکڑی میں جکڑے تھے۔ جان بچانے کے فطری عمل کے تحت رستم نے تھوڑی بہت مزاحمت کی، لیکن پھر ارادہ ترک کر دیا۔ یہ سب بے سود تھا۔ اس نے ریاض کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم بہادر دشمن نہیں ہو ریاض، کمینے دشمن ہو۔ باندھ کر مارنا کوئی مردانگی نہیں، تمہارے جیسے حرامی کو باندھ لینا مردانگی ہے۔ اس کے لیے بھی تم نے ایک کمزور عورت کا سہارا لیا ہے۔ محبت اور جنگ میں سب چلتا ہے، تمہارا بس چلتا تو تم بھی مجھے معاف نہ کرتے، لیکن تمہیں مردانگی دکھانے کا موقع تو ضرور دیتا۔ تمہارے اس پالتو کتے جاوے کو بھی تو دیا تھا۔ تمہاری بے وقوفی تھی، تمہاری ایسی بے وقوفیوں نے آج تمہیں اس انجام تک پہنچایا ہے۔ ریاض نے کچھ اور بھی کہا، لیکن دستی آرا چلنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کی پرشور آواز میں ریاض کی آواز دب گئی۔ اس کی آنکھوں میں شعلے رقصاں تھے۔ اس نے بڑی نفرت سے رستم کی داہنی ٹانگ پر ایک اور ٹھوکر رسید کی،
پھر ایک تنومند اہلکار کو اشارہ کیا۔ اہلکار دستی آرا لے کر رستم کی ٹانگ کی طرف بیٹھ گیا۔ رستم نے آنکھیں بند کر لی اور بی بی کا چہرہ تصور میں سجا لیا۔ بی بی کے تصور کے ساتھ ہی اس کے اندر کا اضطراب دھیما پڑ گیا۔ بی بی آپ کی خاطر سب کچھ قبول ہے، اس نے دل ہی دل میں دہرایا۔ آرے کی حرکت سے پیدا ہونے والی تیز ہوا اسے اپنی پنڈلی پر ٹخنے سے ایک بالشت اوپر محسوس ہو رہی تھی۔ اب آرے کے تیز رفتار مہلک دندانے کسی بھی وقت اس کی پنڈلی سے چھو سکتے تھے۔ اس نے محسوس کرنے کی کوشش کی کہ یہ تکلیف کیسی ہوگی اور کتنی شدید ہوگی۔ کوہ سے باہر فائرنگ کی آواز کبھی تیز اور کبھی دھیمی ہو جاتی تھی۔ کیا کوئی انہونی ہو جائے گی؟ کیا اس کی ٹانگ بچ سکے گی؟ کیا ریاض اس پر صرف نفسیاتی دباؤ ڈال رہا ہے؟ کیا وہ اس سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہے؟ کیا وہ ٹانگ کاٹے گا نہیں، صرف زخم لگائے گا؟ ایسے ہی انگنت سوال رستم کے ذہن میں ادھم مچا رہے تھے۔ اس نے اپنی مٹھیاں کس لی تھیں اور جبڑے بھینچ لیے تھے کہ اگر شور مچاتا ہوا آرا اس کی پنڈلی سے ٹکرائے تو وہ یہ تکلیف جھیل سکے۔ اور پھر اسے اپنی پنڈلی پر شدید ترین جلن محسوس ہوئی، جیسے دہکتی ہوئی سلاخ اس کی کھال میں اتار دی گئی ہو۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی ٹانگ بری طرح تھرا رہی ہے اور کٹ رہی ہے۔ اذیت اتنی زیادہ تھی کہ بہت کوشش کے باوجود وہ کرب سے چینخ اٹھا۔ اب آنکھیں بند رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ گھٹنے سے ذرا نیچے اس کی ٹانگ موجود نہیں تھی، وہ کٹ چکی تھی۔ وہ کہاں تھی؟ اس نے دل کڑا کر کے اپنی نگاہ کا زاویہ بدلا۔ نیچے پلاسٹک کے سرخ ٹب میں اس کا خون آلود پاؤں آدھی پنڈلی سمیت موجود تھا۔ جسم کا یہ کٹا ہوا حصہ ابھی تک تھرا رہا تھا، اس کے اوپر خون مسلسل گر رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہیں اس کا تصور اسے کوئی ڈراؤنا منظر تو نہیں دکھا رہا، لیکن نہیں، جو کچھ تھا حقیقت تھا اور سامنے تھا۔ جو ٹانگ اس نے ڈپٹی ریاض کے سینے پر رسید کی تھی وہ کٹ چکی تھی اور اس کے سامنے پلاسٹک کے گول ٹب میں پڑی تھی۔ ایک سفاک شخص کا یہ بےایمانہ انتقام تھا۔ پھر رستم نے دھندلائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ ڈپٹی ریاض نے کھڑے کھڑے رستم کی کٹی ہوئی ٹانگ پر تھوکا، ایک قہرناک نظر رستم پر ڈالی اور اسے زہر آلود گالیوں سے نوازتا ہوا باہر نکل گیا۔ رستم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ اسے لگا جیسے وہ اپنے ہوش کھو دے گا، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ کمزور نہیں ہے، اسے کمزور نظر نہیں آنا چاہیے، اس نے خود کو سمجھایا۔ اس کے ہاتھ پاؤں میں چونٹیاں سی رینگ رہی تھیں، شاید یہ خون کے تیز رفتار اخراج کے سبب تھا۔ اس نے آنکھیں پھر بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد ایک نئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ مرنے دینا تھا اس خنزیر کو؟ نہیں، ڈپٹی صاحب کا آرڈر ہے، غالباً ASI نے کہا۔ ٹانگ ذرا اوپر اٹھا کر رکھو، پہلی آواز نے دوسری کو مخاطب کیا۔ رستم کی کٹی ہوئی ٹانگ میں درد کی شدید لہریں تھیں۔ کسی شخص نے اس کی ٹانگ کو تھوڑا سا بلند کر دیا۔ آیوڈین کی تیز بو رستم کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اسے اندازہ ہوا کہ اس کی پنڈلی سے خون کا اخراج روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوشش کرنے والا شخص غالباً پولیس سرجن یا ڈاکٹر تھا۔ اس کی بقایا ٹانگ کو بے دردی سے ہلایا جا رہا تھا۔ کوہ سے باہر فائرنگ کی آواز بتدریج شدت پکڑ رہی تھی۔ رات ہو چکی تھی۔ پورے ڈیرے پر دھواں چھایا ہوا تھا۔ یہ دھواں سرنگوں میں بھی چلا گیا تھا۔ سرنگ نمبر 2 سے ڈاکٹر ناصر کے درجنوں مریض کھانستے ہوئے باہر نکل آئے تھے۔ ڈیرے پر بامشکل اتنا پانی بچا تھا کہ ایک دن میں فی کس 2 گلاس سے زیادہ نہیں پیا جا سکتا تھا۔ اس راشن بندی کے ذریعے بھی موجودہ پانی سے بامشکل 1 ہفتہ مزید گزر سکتا تھا۔ خوراک کی حالت بھی یہی تھی۔ چھجے کے بڑے کمرے میں لالا اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا۔ جنریٹر کی تباہی کے بعد ڈیرے پر فقط مشلوں اور لالٹینوں کی روشنی سے ہی کام چلایا جا سکتا تھا۔ اس وقت بھی 2 بڑی لالٹینوں کی روشنی میں لالا ایک خط پکڑے بیٹھا تھا۔ یہ رستم کا چھوڑا ہوا خط تھا۔ خط سننے والوں میں حسنہ گجراتی، مراد کاٹھیا، شاہ اور دیگر سرکردہ افراد شامل تھے۔ لالا رندھی ہوئی آواز میں پڑھ رہا تھا، میں مجبور ہوں میرے دوستوں، میں ہر دکھ جھیل سکتا ہوں، لیکن بی بی کو ریاض جیسے درندے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے یارو، اگر زندگی ہوگی تو موت کے سارے گھیروں سے نکل کر پھر ملیں گے، ورنہ اس خط کو آخری ملاقات سمجھنا۔ ہم سب ڈاکو ہیں اور دھیرے دھیرے اپنے اس انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں جو وقت نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ اس لکھے کو ٹالنا یا نہ ٹالنا قدرت کے ہاتھ میں ہے۔ باقی میں نے تمہارا ساتھ نبھانے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، تمہارے کندھے سے کندھا ملانے کے لیے خود چل کر یہاں پہنچا تھا، تمہاری ساری تکلیفوں اور مصیبتوں میں حصے دار بننا چاہتا تھا، لیکن لگتا ہے کہ اب میری اپنی مصیبتیں مجھے زیادہ زور سے اپنی طرف کھینچ رہی ہیں۔ میں تم سب سے شرمندہ ہوں، لیکن میرا جانا ضروری ہے۔ میں تم سب سے معافی مانگتا ہوں۔ لالی نے خط ختم کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ساتھیوں کے کہنے پر اس نے یہ خط دوسری مرتبہ پڑھا تھا۔ حسنے نے بے حد جذباتی لہجے میں کہا، شاہ ٹھیک کہتا ہے، ترس ترس کر مرنے کے بجائے
دلیری سے باہر نکلیں، مارے جائیں یا مر جائیں۔ رستم بھائی اس وقت بری سے بری حالت میں ہوگا، اس کی مدد ہم پر فرض ہے۔ ہم یہ قرض نہیں چکا سکتے، لیکن فرض چکانے کی کوشش میں جان کا نذرانہ تو دے سکتے ہیں۔ کاٹیا نے کہا، یہ جان تو ویسے بھی چلی جانی ہے، تو پھر کیوں نہ لڑتے ہوئے مرے؟ کیا پتا اس لڑائی میں جینے کو کوئی راستہ بھی نکل آئے۔ پولیس تو چاہتی ہی یہ ہے کہ ہم کسی طرح غصہ کھا کر باہر نکلیں اور وہ ایک ایک کو بھون ڈالے۔ مراد نے مایوسی میں سر ہلایا، لیکن یہاں رہ کر بھی بچنے کی کون سی امید نظر آتی ہے؟ پانی اور خوراک ختم ہو رہا ہے، گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، لالا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تو تمہارا خیال یہ ہے کہ رستم کو بچانے کے لیے ہم سب کو للکارے مارتے ہوئے باہر نکلنا چاہیے اور گولیوں سے چھلنی ہو جانا چاہیے؟ مراد کا لہجہ تیکھا تھا۔ میں یہ کب کہہ رہا ہوں؟ میں تو خود سب کو یہ بتا رہا ہوں کہ بارودی سرنگوں سے باہر نکلنا ہم سب کے لیے فوری موت کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ بارودی سرنگیں کب تک پولیس اور اجرالیوں کا راستہ روک سکیں گی؟ اور پھر دوسری بات ہر گھڑی کم ہوتی ہوئی خوراک اور پانی کی ہے۔ ہنسنا گرجا۔ انہوں نے جس طرح باقر اور ہیرے کو تڑپا تڑپا کر مارا ہے، اسی طرح رستم بھائی کو بھی ماریں گے، اور اسی طرح ہم سب کی مٹی بھی خراب کریں گے۔ کیا یہ اچھا نہیں کہ بھوکے پیاسے مرنے یا ان کے ہاتھ آنے کے بجائے ایک ہی بار ان پر ٹوٹ پڑیں، لڑتے ہوئے مر جائیں یا گھیرا توڑ کر سون کے ٹیلوں میں گم ہو جائیں؟ ابھی یہ بات جاری ہی تھی کہ ایک شخص ہانپتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں خاکی رنگ کا ایک بند لفافہ تھا۔ اس نے لالے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، لالا جی، چھوٹی کھائی کے پاس ایک بندہ پولیس کی طرف سے یہ پیغام لے کر آیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اگر ہم کو جواب دینا چاہیں تو یہیں پر آ کر دے سکتے ہیں۔ کمرے میں موجود چند افراد کی بے رونق آنکھوں میں ہلکی سی چمک نظر آئی۔ غالباً ان کے دلوں میں یہ خیال آیا تھا کہ پولیس کی طرف سے بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، شاید خون خرابے سے بچنے کے لیے کوئی درمیانی راہ نکل رہی ہے۔ لالے نے لالٹین کی روشنی میں لفافہ چاک کیا۔ اس میں سے ایک خط کے علاوہ چند فوٹوگرافز بھی برآمد ہوئے۔ فوٹوگرافز پر نگاہ پڑتے ہی لالے کے چہرے سے امید کا رنگ رخصت ہو گیا اور ایک طرح کی کرختگی چھا گئی۔ فوٹوگرافز دیکھنے کے بعد اس نے تحریر پر جلدی جلدی نگاہ دوڑائی۔ اس کی پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ کیا لکھا ہے لالا؟ ہمیں بھی سناؤ، ہنسنے نے کہا۔ سننے سے پہلے کچھ دیکھ لو، لالا بولا۔ اس نے فوٹوگرافز اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھائے۔ یہ قریباً 20-25 افراد کی گروپ تصویریں تھیں۔ جو ان تصویروں کو دیکھتا گیا اس کا رنگ متغیر ہوتا گیا۔ ان تصویروں میں لالے، ہنسنے، مراد، آہوجا، ناصر اور کاٹیا وغیرہ کے قریبی عزیز شامل تھے۔ یہ سب کے سب بڑی پتلی حالت میں سون کے ٹیلوں میں کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ پس منظر میں پانڈو درے کی گھاٹیاں نظر آ رہی تھیں۔ یہ بالکل اصلی تصویریں تھیں۔ سب افراد کے ہاتھ رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ٹائپ کی ہوئی تحریر میں لکھا تھا، لالے، تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ اپنے سوراخوں سے نکل آؤ۔ یہ بارودی سرنگیں اب زیادہ دیر تمہاری حفاظت نہیں کر سکیں گی۔ کل کسی بھی وقت تمہارے یہ عزیز ہمارے آگے لگ کر ہمیں ڈیرے تک پہنچا دیں گے۔ بارودی سرنگوں کے پھٹنے سے ان میں سے جتنے لوگوں کی جان جائے گی ان کا خون بھی تمہارے سر پر ہوگا۔ ان پر گولی چلاؤ گے تو بھی قاتل کہلاؤ گے۔ اچھی طرح سوچ سمجھ لو، اب بھی خود کو حوالے نہیں کرو گے تو بہت گھاٹے کا سودا کرو گے۔ اگر اس بات کا یقین نہیں ہے کہ یہ بندے واقعی یہاں موجود ہیں تو ہم وائرلیس سیٹ پر ان کی آوازیں تمہیں سنا سکتے ہیں اور ان کی اپیلیں بھی جو وہ جان بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم تمہیں اس حوالے سے سوچنے کے لیے رات 12 بجے کا وقت دے رہے ہیں۔ اس کے بعد مزید ٹائم نہیں ملے گا۔ ایک بوجھل خاموشی نے چھجے کے اس کمرے کو گھیر لیا۔ سب کے چہرے تمتمائے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ مراد کے تاثرات بھی وہ نہیں تھے جو کچھ دیر پہلے تک تھے۔ لالا فرید نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ڈپٹی ریاض کی طرف سے یہ بے اصولی کی حد ہے۔ وہ ہر اوچھا ہتھ کنڈا استعمال کر رہا ہے۔ کوئی اس سے پوچھے کہ وہ کس قانون کے مطابق ہمارے رشتہ داروں کو پکڑ کر یہاں لایا ہے، اب وہ انہیں ڈھال کے طور پر استعمال کرے گا اور ہمیں ان بے گناہوں کی موت کا تماشا دکھائے گا۔ شاہ بےحد جوش سے بولا، اسی لیے تو کہتا ہوں اب ایک ہی راستہ ہے، مریں یا مار دیں۔ ہاں، مریں یا مار دیں۔ آہوجا نے بھی فوراً تائید کی۔ اس مرتبہ مراد نے بھی مخالفانہ آواز بلند نہیں کی۔ اس کی نگاہیں ایک فوٹوگراف پر جمی ہوئی تھی اور وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے 2 چچا زاد بھائیوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے ایک کی عمر 22-23 سال اور دوسرے کی صرف 15-16 سال کی تھی۔ ہنسنے گجراتی نے جذباتی لہجے میں کہا، وہ کمینہ ان بے گناہوں کو آگے لگا کر سرنگوں والا ایریا پار کرے گا۔ ہم بالکل بے بس ہو جائیں گے۔ بالکل بے بس ہونے سے بہتر ہے کہ ہم ڈپٹی ریاض، سردار غلام کبیر اور ان کے ساتھیوں کو ان کی درندگی کا مزہ چکھا دیں۔ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہو جائے، مگر مرنے سے پہلے مقابلے کا حق تو ادا کر دیں۔ تمہارا کیا خیال ہے مراد؟ لالے نے مراد کو ٹٹولا۔ مراد نے لمبی سانس لی۔ وقت تیزی کے ساتھ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ اگر ہمیں واقعی کچھ کرنا ہے تو پھر جلدی کرنا ہوگا۔
مجھے سب سے زیادہ اندیشہ ان دونوں بڑی مشین گنوں سے ہے، انہیں لگایا بھی بہت بلندی پر گیا ہے، وہ ہمیں سخت نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ حسنین نے مراد کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، سجنا، جب اوکھلی میں سر دے دیا تو موصلوں سے کیا ڈرنا؟ جب مرنا ہی ہے تو اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ مشین گن کی گولی لگتی ہے یا پستول کی؟ اور اگر قدرت نے ہمیں بچانا ہے تو توپ کے گولے سے بھی بچ جائیں گے، نہیں تو سر پر لگنے والا پتھر بھی کافی ہے۔ کاٹیا نے اپنی 7mm رائفل کو جوش سے تھپ تھپایا، اس کی اکلوتی سلامت آنکھ میں سرخی سی اتر آئی تھی۔ اسی دوران میں باہر سے کئی افراد کے بولنے کی بلند آوازیں سنائی دی۔ مشعلوں کی کئی روشنیاں ایک طرف سے اکٹھی ہو گئی تھیں۔ آہوجا نے اٹھ کر باہر جھانکا۔ کیا ہوا گلزارے؟ اس نے بلند آواز میں پوچھا۔ ایک اور لاش آئی ہے جی، خچر پر لدی ہوئی، دوسری طرف سے جواب ملا۔ میٹنگ برخاست ہو گئی۔ ایک دم سارے اٹھ کر باہر آ گئے۔ باہر کا منظر سنسنی خیز تھا۔ سرنگ نمبر 1 کے دہانے کے سامنے ایک خچر کھڑا تھا، اس پر لاش بندھی ہوئی تھی۔ لاش کو فوراً ہی پہچان لیا گیا، یہ مقصود عرف لڈو تھا۔ چند دن پہلے وہ اپنے ساتھیوں باقر اور ہیرے کے ساتھ پولیس کے ہتھے چڑھا تھا۔ باقر اور ہیرے کی حسرتناک لاشیں تو پہلے ہی موصول ہو چکی تھیں۔ آج مقصود لڈو بھی بالکل برہنہ حالت میں اپنے ساتھیوں کے درمیان واپس پہنچ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کی جگہ 2 رشتے ہوئے زخم تھے، اس کے جسم پر بے رحمانہ تشدد کے انگنت نشان تھے۔ یوں لگتا تھا کہ اسے گلا گھونٹ کر مارا گیا ہے۔ اس کا منہ کھلا تھا اور ہونٹ بالکل نیلے نظر آتے تھے۔ ہر دل عزیز مقصود کی لاش نے ڈیرے کے مکینوں میں غم و غصے کی ایک اور شدید لہر دوڑا دی۔ لالے نے تقریر کرنے والے انداز میں اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے محاصرہ کرنے والوں کی طرف سے کیا پیغام موصول ہوا ہے اور انہوں نے کس طرح چند بے گناہوں کو اپنے لیے ڈھال بنانے کا پروگرام ترتیب دیا ہے۔ لالے کی باتوں نے اس کے ساتھیوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ مرنے مارنے کے لیے تیار نظر آنے لگے۔ اس موقع پر مراد کی رائے بھی مکمل طور پر تبدیل نظر آئی۔ اس کے تاثرات بھی گواہ تھے کہ وہ ذہنی طور پر فیصلہ کن لڑائی کے لیے بالکل تیار ہے۔ جب ہتھیار لہرا رہے تھے اور ڈیرے کے مکین پرجوش نعرے لگا رہے تھے، رمجی نامی شخص دھیرے سے اس کمرے کی طرف کھسک گیا جہاں وائرلیس سیٹ موجود تھا۔ اس ہنگامے کے دوران میں حنیفہ کے سوا اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ لمبی تڑنگی حنیفہ خاموشی سے اٹھی اور رمجی کے پیچھے چل دی۔ یہ منظر کھوہ کا تھا۔ گیس لیمپ کی روشنی میں ڈپٹی ریاض پھیل کر کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اجرالی سردار غلام کبیر تھا۔ فولڈنگ بیس پر وسکی کی بوتل اور مار خور کے لذیذ گوشت کے بھنے ہوئے ٹکڑے تھے۔ وہ شراب زیادہ نہیں پی رہے تھے کیونکہ آج ہوش میں رہنے کی رات تھی۔ کسی بھی وقت وڈے ڈیرے کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع ہو سکتا تھا۔ ریاض نے ہاتھ لہرا کر سب انسپیکٹر مختار سے کہا، کسی اخبار والے کو اس طرح پھٹکنا بھی نہیں چاہیے ورنہ سیدھا شوٹ کر دوں گا ڈیوٹی دینے والے کو۔ چلو جاؤ، اب ان کو چوکس کر دو۔ سب انسپیکٹر نے زوردار سلیوٹ کیا اور باہر چلا گیا۔ ڈپٹی ریاض نے اپنے دوسرے سب انسپیکٹر کو اپنا بیان لکھوانا جاری رکھا۔ ایک دفعہ رستم کو بے حد زہریلی نگاہوں سے دیکھنے کے بعد وہ بولا، ہاں تو میں کیا لکھوا رہا تھا؟ آخری فقرہ بولو۔ سب انسپیکٹر نے پڑھ کر سنایا۔ 10:20 ہوئے تھے جب اگلی پوزیشن پر موجود ASI محمد حسین اور حوالدار نذیر وغیرہ کو پتھروں میں ایک سایہ نظر آیا۔ انہوں نے للکارا تو سایہ مخالف سمت میں بھاگا۔ ہاں ٹھیک ہے، آگے لکھو۔ وہ اندھیرے میں 10-15 قدم ہی دوڑا تھا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور دھواں پھیل گیا۔ محمد حسین اور نذیر وغیرہ احتیاط کے ساتھ موقع پر پہنچے تو انہوں نے مشعلوں کی روشنی میں دیکھا کہ ایک بندہ شدید زخمی حالت میں پڑا تھا۔ بارودی سرنگ کی وجہ سے اس کا دایاں پاؤں ٹخنے اور گھٹنے کے درمیان سے اڑ گیا تھا۔ محمد حسین اور نذیر نے اسے پہچان لیا۔ یہ ڈیرے کے مطلوب ملزموں میں سے بڑا ملزم رستم تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ کتے کا تخم ڈیرے سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب انسپیکٹر نے قلم روک کر پوچھا، کتے کا تخم لکھنا ہے جی؟ ڈپٹی ریاض کے کالے ہونٹوں پر زہر خند مسکراہٹ ابھری۔ سردار غلام کبیر بھی مسکرانے لگا۔ ڈپٹی ریاض ہاتھ لہرا کر بولا، چلو نہ لکھو۔ نہ لکھنے سے یہ حرامی بندے کا تخم تھوڑی بن جائے گا۔ یہ لکھو کہ رات کے اندھیرے میں ملزم اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر ڈیرے سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ریاض لکھواتا گیا اور سب انسپیکٹر محرر کی طرح لکھتا گیا۔ سردار غلام کبیر نے وسکی کے 2 گھونٹ بھر کر اپنی جہازی سائز مونچھوں کو تاؤ دیا اور بولا، میرا خیال ہے ڈپٹی جی تھوڑی سی غلطی ہو رہی ہے توساں سے۔ کیا مطلب؟ بارودی سرنگ سے ٹانگ اور طرح سے کٹتی ہے، آرے سے اور طرح۔ اوئے چھوڑو سردار، اتنی باریکیوں میں کوئی نہیں پڑے گا۔ ویسے بھی بارود کا زخم بڑا برا ہوتا ہے، فوراً زہر پھیلاتا ہے، اس لیے زخم کے اوپر سے ہاتھ پاؤں کاٹ دینا چاہیے۔ رستم ایک کونے میں کھردرے فرش پر نیم جان پڑا تھا۔
اور سب کچھ سن رہا تھا۔ اس کے گھٹنے سے نیچے ایک بڑا ٹونڈ نظر آ رہا تھا۔ اس ٹونڈ کے اوپر خون آلود پٹی لپٹی ہوئی تھی۔ ابھی بھی گاہے بگاہے خون کے قطرے پٹی میں سے ٹپکتے تھے۔ اس کا جبڑا بھی اکھڑ گیا تھا اور شدید ٹیسیں پورے چہرے اور گردن میں پھیل رہی تھی۔ رستم کے سینے میں لوہے کا دل تھا، لیکن آج یہ لوہا بھی لرزا ہوا تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے پاؤں سے محروم ہو چکا ہے۔ اپنے کٹے ہوئے پاؤں پر ڈپٹی ریاض کے تھوکنے کا منظر ابھی تک رستم کی آنکھوں میں تازہ تھا۔ تکلیف اور دکھ کی اس شدید ترین کیفیت میں بھی اس کی نگاہوں میں بی بی کا تصور سجا تھا۔ وہ بار بار اس احساس کو تازہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب اس کا سر بی بی کے سینے سے لگا ہوا تھا اور اس کا چہرہ ایک خوشبودار گرم گداز میں گم تھا۔ اس احساس کے نشے میں ڈوب کر ایسی ہزاروں اذیتیں جھیلی جا سکتی تھیں۔ اجرالی سردار غلام کبیر کا نشہ کچھ تیز ہو گیا تھا۔ اس نے شراب کی چمکیلی بوتل کو بڑے پیار سے سہلایا اور ترنگ میں بولا، یار ڈپٹی صاحب، عورت اور شراب کی بوتل آپس وچ کتنی ملتی جلتی ہیں۔ ذرا دیکھو نا، اس بوتل کا لگ بھی پتلا ہے، اس کا پنڈا بھی چمکیلا اور ملائم ہے، اس کا ڈھکن کھولنے کا بھی وکھرا ہی سواد ہوتا ہے۔ دونوں نشے سے بھری ہوتی ہیں اور جب دل وچ ترنگ ہو تو دونوں کو ایک ہی ڈیک میں پی جانے کو جی چاہتا ہے نا۔ رستم جانتا تھا کہ ڈپٹی ریاض بھی عورت کا رسیہ ہے، خاص طور سے بازار حسن کی اٹھتی ہوئی نوخیز طوائفوں میں اس کی بہت دلچسپی تھی، لیکن اس وقت وہ کافی سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا، اور اس سنجیدگی کی وجہ یہ تھی کہ اس کے خیال کے مطابق آج کی رات بڑے ڈیرے پر آپریشن کی رات تھی۔ اس نے سردار غلام کبیر کی بات کا جواب بس ہوں ہاں میں دیا اور مختلف کاغذات کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا۔ دو مسلح اہلکار اس کے دائیں بائیں ساکت کھڑے رہے۔ اتنے میں سب انسپکٹر مختار تیزی سے اندر داخل ہوا۔ جناب، وائرلیس پر پیغام ہے، آپ جلدی آئیں۔ ڈپٹی ریاض ٹوپی سر پر رکھتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا۔ غلام کبیر وہیں ٹانگیں پھیلائے بیٹھا رہا اور گاہے بگاہے رستم پر طنزیہ فکرے کستا رہا۔ یوں لگتا تھا کہ نشے کی حالت میں خاموش رہنا اس شخص کو بہت مشکل محسوس ہوتا ہے۔ اچانک یوں لگا کہ ارد گرد ایک بھونچال سا آ گیا ہے۔ لوگوں کے بھاگنے دوڑنے اور چلانے کی آوازیں آئیں۔ پھر ایک دم کوہرام سا مچ گیا۔ بہت شدید فائرنگ ہونے لگی۔ یہ فائرنگ سامنے اور دائیں جانب سے ہو رہی تھی۔ کوہ کے دہانے کے پاس سے کوئی شخص سینے کی پوری قوت سے چلایا، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹو، وہ بڑی تیزی سے آ رہے ہیں۔ کسی اجرالی کو بھاگتے بھاگتے گولی لگی اور وہ کوہ کے دہانے کے عین سامنے کربناک چینخ مار کر گرا۔ کچھ فاصلے پر ایک اور شخص بھاری بھرکم آواز میں چلایا، پوزیشن چھوڑ دو، پیچھے آ جاؤ، جلدی کرو۔ یہ آرڈر میگا فون کے ذریعے جاری ہوا تھا اور یقیناً دور تک سنا گیا تھا۔ رستم نے کوہ کے ارد گرد بے شمار بھاگتے قدموں کی آوازیں سنی۔ دو طرفہ فائرنگ سے کانوں کے پردے پھٹ رہے تھے۔ فائرنگ شروع ہونے کے ساتھ ہی اجرالی سردار اور دونوں اہلکار باہر لپک گئے تھے۔ اب کوہ میں کوئی نہیں تھا۔ رستم کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ اسے کوہ کے گیس لیمپ کو بجھا دینا چاہیے۔ وہ اوندھے منہ رینگتا ہوا لیمپ کی طرف گیا اور اسے نیچے گرا کر بجھا دیا۔ کوہ میں گہری تاریکی چھا گئی۔ اوندھے منہ رینگنے میں سب سے اہم کردار کوہنیاں ادا کرتی ہیں، لیکن رستم کے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے تھے۔ اسے اپنی کٹی ہوئی ٹانگ کے ذریعے رینگنے میں بے حد کوشش کرنا پڑ رہی تھی۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اس کے تمام تر ساتھیوں نے ڈیرے سے نکل کر پولیس اور اجرالیوں پر زوردار ہلہ بول دیا ہے، اور اگر انہوں نے واقعی ایسا کیا تھا تو یہ موقع کے عین مطابق تھا۔ رستم کوہ کے دہانے کے قریب تھا جب اسے لگا کہ کوئی شخص دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اس کے بوٹوں کی چاپ بتا رہی تھی کہ وہ کوئی پولیس اہلکار ہے۔ پھر وہ کوہ کے عین سامنے پہنچا۔ کوہ کا دہانا کھلا ہوا تھا۔ رستم نے خود کو ایک بڑے پتھر کی اوٹ میں سمٹا لیا تھا۔ آنے والے کے ہاتھ میں خودکار رائفل تھی۔ رستم نے اندازہ لگایا کہ یہ سب انسپکٹر مختار یا ASI شوکت ہے، اور ان میں سے جو بھی تھا اس نے بڑی افراتفری کے عالم میں رائفل کوہ کی طرف سیدھی کی اور اندھا دھند 3-4 برسٹ چلائے۔ مختصر کوہ کے اندر تہلکا مچ گیا۔ ہر طرف چنگاریاں اڑتی نظر آئیں اور پتھروں کے ٹکڑے بکھر گئے۔ کئی باریک سنگریزے رستم کے جسم کے ننگے حصوں سے ٹکرائے۔ وہ پتھر کے پیچھے کچھ اور سمٹ گیا۔ حملہ آور کا نشانہ یقیناً رستم ہی تھا۔ اگر رستم اپنی پہلی والی جگہ پر موجود ہوتا تو یقیناً چھلنی ہو گیا ہوتا۔ حملہ آور کی رائفل کے میگزین میں ابھی یقیناً چند گولیاں موجود تھیں۔ اس نے رائفل کو سنگل شاٹ پر سیٹ کر کے مزید احتیاط کے طور پر 6-7 فائر کیے اور پھر دوڑتا ہوا اوجھل ہو گیا۔ وہ اپنی طرف سے رستم کا قصہ پاک کر گیا تھا۔ حملہ آور کے اوجھل ہونے کے باوجود رستم پتھر کے عقب میں موجود رہا۔ باہر ہونے والی فائرنگ اتنی شدید تھی کہ کوئی بھی آوارہ گولی اسے چاٹ سکتی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ حملہ آور زوردار فائرنگ کرتے ہوئے آگے آ گئے ہیں اور پولیس پسپا ہو کر پیچھے چلی گئی ہے۔ جلد ہی اپنے ساتھیوں کے للکارے رستم کے کانوں میں گونجنے لگے۔ کسی شخص نے پکار کر کہا، کھڑے مت رہو، لیٹ جاؤ یا بیٹھ جاؤ۔
پھر ایک اور اجرالی کے رونے چلانے کی آواز آئی۔ وہ زخمی حالت میں پکڑا گیا تھا اور اب جان بخشی کی درخواستیں کر رہا تھا۔ اچانک لالے فرید کی جانی پہچانی آواز رستم کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ اپنے ساتھی کاٹیا سے کہہ رہا تھا، کھوہ کے اندر بھی دیکھو۔ ایک بڑی ٹارچ کا روشن دائرہ کھوہ کے اندر چکرانے لگا۔ ٹارچ یقیناً کاٹیا کے ہاتھ میں تھی، لیکن وہ خود پتھروں کی اوٹ میں تھا۔ کوئی ہے؟ کاٹیا نے چلا کر پوچھا۔ ہاں میں ہوں، رستم نے بلند آواز میں کہا۔ اس کے جبڑے سے درد کی ناقابل برداشت ٹیسیں اٹھیں۔ ایکا ایک ہی کئی افراد دہانے کے سامنے آ گئے۔ رستم بھائی، حسن نے پکار کر کہا۔ رستم نے جواب دیا۔ کئی افراد کھوہ کے اندر آ گئے۔ ان کی ٹارچوں سے کھوہ روشن ہو گئی۔ کھوہ سے باہر اب بھی زوردار فائرنگ جاری تھی۔ گاہے بگاہے کوئی بڑا دھماکہ بھی سنائی دے جاتا تھا۔ یقیناً یہ دستی بم تھے۔ رستم کی حالت زار دیکھ کر لالا، حسنہ اور دیگر افراد کی آنکھوں میں لہو اتر آیا۔ سوال جواب کرنے کا وقت نہیں تھا۔ جو کچھ تھا سب کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ رستم نے کراہتے ہوئے کہا، میری ہتھکڑی کھول دو۔ کیسے؟ لالا فرید نے پوچھا۔ وہ سامنے چابیاں پڑی ہیں۔ رستم نے 7-8 فٹ کی بلندی پر ایک شیلف نما پتھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ایک شخص نے چابیوں کو گچھا اتارا اور مطلوبہ چابی ڈھونڈ کر رستم کی الٹی ہتھکڑی کھول دی۔ ایک پاؤں کٹ جانے کے سبب دونوں پاؤں کو باندھنے والی زنجیر بیکار ہو چکی تھی۔ اب اسے کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے ایک رائفل دو، رستم نے بے حد گھمبیر لہجے میں کہا۔ لیکن تم سخت زخمی ہو رستم، لالے کی آواز میں بے پناہ کرب تھا۔ میں جو کہہ رہا ہوں، رائفل دو، رستم جھلا کر بولا۔ لالے کے اشارے پر شاہ نے اپنا خودکار رائفل رستم کی طرف بڑھا دیا۔ فالتو میگزین؟ رستم نے پوچھا۔ ایک بھرا ہوا فالتو میگزین بھی رستم کو دے دیا گیا۔ گولیوں والی لمبی بیلٹ رستم نے اپنے گلے میں ڈال لی۔ پھر اس نے رائفل کو بیساکھی کی طرح استعمال کیا اور شدید درد کی پرواہ کیے بغیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھی اس کی ہمت پر دنگ نظر آ رہے تھے۔ رستم کی شلوار کا خون آلود پائنچہ ہوا میں جھولنے لگا۔ چند ہی سیکنڈ بعد وہ سب کھوہ سے باہر تھے۔ کھوہ سے باہر لڑائی کا میدان گرم تھا۔ پولیس والے اور ان کے معاون اجرالی اچانک حملے کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنا گھیرا ٹوٹنے نہیں دیا تھا اور یہ ان کی کامیابی تھی۔ رستم نے اپنے ارد گرد کم از کم 10 لاشیں بکھری دیکھیں۔ یہ اجرالیوں اور پولیس والوں کی تھی۔ شدید فائرنگ کے سبب کئی جگہ خشک ٹہنیوں میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اصلی معرکہ تقریباً 200 میٹر آگے ڈھلوان پر ہو رہا تھا۔ یہ پولیس والوں اور اجرالیوں کی دوسری دفاعی لائن تھی۔ رستم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تیزی سے اس مقام کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ گولیاں سنسناتی ہوئی چاروں طرف پرواز کر رہی تھیں۔ رستم کی کٹی ہوئی ٹانگ دیکھ کر اجمل خان کا چہرہ کرب کی تصویر بن گیا تھا۔ اس نے کہا، رستم بھائی، آپ کو ایسے چلتے نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارا دل خون ہو رہا ہے۔ آپ ہماری کمر پر سوار ہو جائیے، آپ کو اوپر لے جائے گا۔ رستم نے دو ٹوک لہجے میں انکار کر دیا۔ اس کے جسم میں ایک حیوانی قوت لہریں لے رہی تھی۔ اپنی کٹی ہوئی ٹانگ کو وہ جیسے بالکل فراموش ہی کر چکا تھا۔ وہ تیزی سے بڑھتا چلا گیا۔ پھر ان سب کو اوندھے منہ پتھروں کے پیچھے لیٹنا پڑا۔ یہاں گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا۔ جنگجو اجرالی تابڑ توڑ گولیاں چلا رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے ہوئے ہیں۔ سرگری میں وہ پولیس کو بھی پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ گولیاں سنسناتی اور چنگاریاں چھوڑتی رستم کے سر پر سے گزر رہی تھیں، پتھروں سے ٹکرا رہی تھیں، درختوں کے تنوں میں گھس رہی تھیں اور انسانی جسموں میں بھی۔ شاہ رستم سے بس 10-15 قدم آگے تھا۔ رائفل کا ایک پورا بسٹ اس کے سینے پر لگا اور وہ ڈھلوان پر لڑھک کر رستم کے پاس سے گزرتا ہوا نیچے کھائی میں جا گرا۔ اپنی تمام بھوک، پیاس اور تکلیف سمیت وہ ہر غم سے آزاد ہو گیا۔ لوگ دونوں طرف سے مر رہے تھے اور زخمی ہو رہے تھے۔ کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کس کا پلڑا بھاری ہے۔ وڈے ڈیرے کے مکین موت کا گھیرا توڑ کر زندگی کی طرف نکلنا چاہ رہے تھے، جبکہ اجرالی اور پولیس والے یہ گھیرا برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ رستم رک نہیں رہا تھا۔ وہ رائفل کو بیساکھی کی طرح استعمال کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھی لڑائی میں اتنے محو تھے کہ وہ رستم کو خطرناک طریقے سے آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکے۔ در حقیقت رستم موت و حیات سے یکسر لاتعلق ہو گیا تھا۔ اس کے سینے میں بس ایک ہی بھڑکتا ہوا شعلہ تھا۔ اس کے دل میں بس ایک ہی خواہش تھی۔ وہ ریاض ہٹلر کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ مرنے سے پہلے اس موذی کا سر کچل دینا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بارود کی بارش میں وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ انسان کے ارادے کچھ ہوتے ہیں اور ہوتا کچھ ہے۔ رستم کا ٹارگٹ ریاض ہٹلر تھا، لیکن ریاض ہٹلر سے پہلے ہی رستم کو ایک اور ایسا شخص نظر آ گیا جس کا مرنا بے حد ضروری تھا۔ رستم اس کو پہچاننے میں دھوکہ نہیں کھا سکتا تھا۔ وہ اجرالی سردار غلام کبیر تھا۔ رستم نے اسے سرچ لائٹ کے دائرے میں دیکھا۔ یہ سرچ لائٹ پولیس کے استعمال میں تھی، لیکن اب لالے اور اس کے ساتھیوں کے قبضے میں آ گئی تھی۔ لالے کے ساتھیوں نے سرچ لائٹ کا رخ پھیر کر اپنے مد مقابل افراد کی طرف کر دیا تھا۔ رستم نے دیکھا
غلام کبیر نے للکارا مار کر اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھایا، پھر ایک پتھر کی اوٹ سے نکل کر دوسرے پتھر کی اوٹ میں جانے کی کوشش کی۔ وہ دوڑتا ہوا گیا، لیکن ابھی نصف راستے میں ہی تھا کہ رستم کی رائفل سے نکلنے والے 2 شعلوں نے اسے جا لیا۔ وہ ایک بلند کرراہ کے ساتھ لڑکھڑایا اور بلندی سے لڑھکتا ہوا نیچے گرا۔ قدرت نے جیسے اجرالی سردار کو خود بخود رستم کے قدموں میں پہنچا دیا تھا۔ رستم عقاب کی طرح اس پر جھپٹا۔ اس نے اجرالی سردار کا خمدار خنجر اس کی کمر کی بیلٹ سے کھینچ لیا۔ ایک گولی سردار کی ٹانگ اور دوسری کولہے میں لگی تھی۔ اس کا ہاتھ قیمتی انگوٹھیوں سمیت لہو میں لتھڑا ہوا تھا۔ رستم نے بائیں ہاتھ سے اس کی گردن دبائی اور پھنکارا، مجھے پہچانو۔ سردار کا چہرہ گواہ تھا کہ اس نے رستم کو پہچان لیا ہے۔ وہ پوٹھوہاری لہجے میں چلایا، بچاؤ بچاؤ۔ رستم نے خنجر دستے تک اس کے سینے میں دل کے مقام پر گھونپ دیا۔ پھر اس نے وحشت میں پے در پہ وار کیے اور سردار کی گردن، چہرہ اور سینہ ادھیڑ ڈالا۔ خون کے گرم چھینٹے رستم کے چہرے اور ہاتھوں پر گرے۔ اس خون کی حدت اور بو نے رستم کی وحشت کو فزوں تر کر دیا۔ وہ جیسے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ وہ اپنی کٹی ٹانگ کو پتھریلی زمین پر گھسیٹتا اور کوہنیوں کے بل رینگتا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے اکلوتے پاؤں کی زنجیر پتھروں پر رگڑ کر آواز پیدا کر رہی تھی۔ اچانک اجمل خان کی آواز نے رستم کو چونکا دیا، رستم صاحب، آپ اور آگے نہ جائیں، آگے بہت خطرہ ہے۔ یہ جان کر رستم سٹ پٹایا کہ اجمل خان یہاں بھی اس کے پیچھے تھا، لیکن رستم رکنے کے لیے نہیں چلا تھا۔ اس نے جیسے اجمل خان کی آواز سنی ہی نہیں، خود کو گھسیٹتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے فقط ریاض کا چہرہ تھا۔ وہ مرنا یا مار دینا چاہتا تھا، اور جب کوئی شخص حقیقی معنوں میں مرنے یا مار دینے کا تہیہ کر لیتا ہے تو پھر وہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ رستم موت کے منہ کی طرف رینگتا چلا گیا اور اجمل خان ایک اندھے عقیدت مند کی طرح اس کے پیچھے لگا رہا۔ جس وقت رستم اجرالیوں کی سب سے اگلی پوزیشن پر پہنچا، اجمل خان اس وقت بھی رستم کے پیچھے تھا۔ اس پوزیشن پر ایک چھوٹی مشین گن MG-16 کے پیچھے 5-6 اجرالی موجود تھے۔ وہ تھوڑی دیر پہلے اپنے سردار غلام کبیر کو گولی کھا کر نشیب میں لڑھکتے دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے اس تک پہنچنے کی کوشش کی تھی، لیکن تابڑ توڑ فائرنگ میں 2 افراد کے زخمی ہونے کے بعد پھر واپس اپنی کمین گاہ میں گھس گئے تھے۔ انہیں اندازہ تھا کہ دشمن قریب پہنچ گیا ہے، لیکن یہ اندازہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ سرتبہ موت بن کر ان کے سامنے ہے۔ پوزیشن پر پہنچتے ہی رستم نے اندھا دھند فائرنگ کی اور پلک جھپکتے نے 4 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ صرف ایک اجرالی چلاتا ہوا بھاگا۔ اسے اجمل خان کی رائفل سے نکلنے والی گولی نے چاٹا اور وہ بھی بلندی سے لڑھکتا ہوا واپس اپنی MG-16 کے قریب آن گرا۔ رستم نے اس زخمی اجرالی پر بھی خنجر سے وحشیانہ وار کیے اور اس کی انتڑیاں بکھیر کر رکھ دیں۔ رستم کا چہرہ اور ہاتھ تو مقتولین کے خون سے لتھڑے ہوئے تھے۔ رستم کے ہاتھوں مرنے والے آخری اجرالی کے دردناک چیخ و پکار نے بلندی پر موجود پولیس والوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ رستم کو اوپر قریباً 50-60 میٹر کے فاصلے پر میگا فون پر ریاض ہٹلر کی آواز سنائی دی۔ ہاں، وہ ریاض ہی کی آواز تھی۔ وہ سردار غلام کبیر کو مخاطب کر کے پکارا، سردار، اپنے بندوں کے ساتھ پیچھے آ جاؤ، سردار۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ سردار پیچھے نہیں آ سکتا، وہ آگے جا چکا ہے۔ رستم نے اپنی رائفل سے 28 راؤنڈ والا نیا میگزین اٹیچ کیا اور ایک بار پھر اپنی آدھی ٹانگ کو گھسیٹتا ہوا اوپر چڑھنے لگا۔ اس کا رخ میگا فون سے آنے والی آواز کی طرف تھا۔ ہاں، جب کوئی شخص حقیقی معنوں میں مرنے یا مار دینے کا تہیہ کر لیتا ہے تو پھر وہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ وہ دیوانہ وار میگا فون سے آنے والی آواز کی طرف رینگتا رہا۔ وہ تب بھی نہیں رکا جب اس نے محسوس کیا کہ اس کے عقب میں اجمل خان کو گولی لگی ہے اور وہ کرراہتا ہوا نشیب میں گر گیا ہے۔ وہ تب بھی نہیں رکا جب اسے اپنے بائیں کندھے میں انگارہ سا اترتا محسوس ہوا، اور تب بھی نہیں جب عقب میں اس کے اپنے ہی ساتھیوں کی طرف سے پھینکے جانے والے ایک ہینڈ گرینیڈ نے اس کی آنکھوں کو چکا چوند کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ ریاض تک پہنچنا ناممکن ہے، لیکن وہ آخری سانس تک کوشش کرنا چاہتا تھا۔ وہ ظلم اور ناانصافی کے چہرے پر اپنے سنگین احتجاج کا نشان چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے رکاوٹیں عبور کر کے ایوان ستم کے کسی دریچے کا شیشہ بھی توڑ دیا تو مزاحمت کا حق ادا ہو جائے گا۔ وہ مزاحمت اور بغاوت کی علامت تھا، اور ان زندہ جاوید باغیوں میں شامل ہو جانا چاہتا تھا جنہوں نے اپنی تمام تر توانائیوں کے باوجود ان ٹیلوں میں دیوانہ وار جبر سے ٹکر لی۔ اسے نام یاد تھے، اسے کام بھی یاد تھے۔ برطانوی افسر شاہی کے دشمن امیر محمد، علی اکبر، جہاں خان اور پھر چراغ بالی، تورا خان اور ان کے درجنوں سرفروش ساتھی جنہوں نے انہی بھول بھلائیوں میں شجاعت کی تاریخ رقم کی۔ رستم نے اندازے سے میگا فون کی آواز کی طرف نشانہ لیا اور گولیاں چلانے لگا۔ اس کے سامنے تاریکی تھی، اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس کی چلائی ہوئی گولیاں آگے تک جا بھی رہی ہیں یا نہیں۔ عین ممکن تھا کہ یہ گولیاں بلندی پر پتھروں سے ٹکرا کر ہی رہ جاتی ہوں۔
لیکن وہ اندیشے کی وجہ سے اپنا ہاتھ روک نہیں سکتا تھا۔ اس نے رائفل کو سنگل شاٹ پر سیٹ کیا اور وقفے وقفے سے ٹریگر پر انگلی کو حرکت دیتا رہا۔ وہ اوندھا لیٹا تھا اور اب ٹانگ کے ساتھ ساتھ اس کے کندھے سے بھی درد کی شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ رستم نے دھندلائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ اس کے ارد گرد اس کے ساتھیوں نے جان کی بازی لگا رکھی تھی۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ وہ پولیس اور اجرالیوں کا گھیرا توڑ کر ان تاریک ٹیلوں میں بکھر جائیں۔ یہ گھیرا ٹوٹ جاتا تو ان کی زندگی کے 50% امکانات پیدا ہو جاتے، لیکن گھیرا ٹوٹنا آسان نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا کہ پولیس والوں کو حملے کی بروقت اطلاع مل گئی ہے اور انہوں نے حملے سے کچھ ہی دیر پہلے اپنی اگلی پوزیشنوں سے پیچھے ہٹ کر اپنے گھیرے کو بچا لیا ہے۔ رستم کو اپنی بائیں جانب 50-60 فٹ کے فاصلے سے ہسنا گجراتی کی گرجتی ہوئی بلند آواز سنائی دی۔ چھوڑ دو مجھے، میں کہتا ہوں چھوڑ دو، تم آگے نکلو۔ اس کی آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شدید زخمی ہے اور اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ سرچ لائٹ کا روشن دائرہ حرکت کرتا ہوا آگے بڑھا تو رستم کو خود سے چند قدم کے فاصلے پر کاٹیا کی لاش نظر آئی۔ رائفل ابھی تک مضبوطی سے اس کے ہاتھوں میں تھمی تھی، اب اس کے مردہ جسم پر تواتر سے گولیاں لگ رہی تھیں۔ اسی دوران میں رستم کو اندازہ ہوا کہ اس کے عین سامنے کچھ فاصلے پر موجود بڑی مشین گن MG-08 بھی چلنا شروع ہو گئی ہے۔ اس گن کے چلتے ہی رستم کے ارد گرد اس کے ساتھی تیزی سے نشانہ بننے لگے۔ وہ جوش کے عالم میں للکارے مارتے ہوئے اوپر کی طرف جاتے تھے، لیکن پھر نشانہ بنتے تھے اور اوپر سے پھسلتے ہوئے نیچے آ جاتے تھے۔ رستم جس پتھر کی آڑ میں تھا اس پر بھی مسلسل گولیاں برس رہی تھیں۔ رستم کے آگے خطرناک ڈھلوان تھی۔ وہ کتنی بھی کوشش کرتا مگر اپنی ایک ٹانگ کے ساتھ اس سے آگے نہیں جا سکتا تھا، لیکن وہ پیچھے بھی نہیں ہٹا، وہیں پر ڈٹا رہا اور فائر کرتا رہا۔ وہ اپنی رائفل کی کم از کم ایک گولی ڈپٹی ریاض تک پہنچانا چاہتا تھا، تاہم اس گولی کے ریاض تک پہنچنے کا امکان اتنا ہی تھا جتنا ایک ایئر گن سے ایک ہاتھی کے مرنے کا ہوتا ہے۔ دھماکوں کی چکا چوند، گولیوں کی بارش اور مرنے والوں کی کراہوں کے درمیان رستم کو بھی یہی محسوس ہوا کہ وہ مر رہا ہے، لیکن اسے اطمینان تھا کہ مرتے وقت اس کے ہاتھ میں رائفل ہے۔ اس رائفل کا رخ ڈپٹی ریاض کی طرف ہے اور وہ فائر کر رہا ہے۔ اس کے ذہن میں دھند سی بھرنے لگی۔ اس کا دایاں بازو سن ہو گیا تھا، شاید یہاں بھی کوئی گولی لگ گئی تھی۔ اس کی جان نے اس کے جسم کو چھوڑنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کا تصور پھر اپنے ذہن میں بسا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ تصور اس کی آنکھوں میں ہوگا تو اس کے لیے مرنا بہت آسان ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کی رائفل کے میگزین میں بس 4-5 راؤنڈ ہی باقی ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس کی آنکھوں سے روشنی اور ہاتھوں سے سکت چھن جاتی، وہ یہ آخری راؤنڈ بھی ریاض اور اس کے حواریوں کی طرف چلا دینا چاہتا تھا۔ یہی مزاحمت کا حق تھا، یہی باغی کا پندار تھا اور یہی بغاوت کی شان۔ اس نے نیند جانے کی حالت میں بلندی کی طرف 2 فائر مزید کیے۔ ایک اور انگارہ رستم کی پشت میں اترا۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ اس کے عین عقب میں ایک للکارہ بلند ہوا ہے۔ یہ مشتاق آہوجا اور اس کے 3-4 ساتھی تھے۔ وہ نیم جان رستم کو پھلانگتے ہوئے آگے بڑھے۔ ان کی رائفلیں تابڑ توڑ شعلے اگل رہی تھیں۔ زخمی ہونے والے چند اجرالیوں کی دردناک چیخیں ابھریں، لیکن پھر بڑی مشین گن کی ایک باڑ آئی۔ مشتاق آہوجا اور اس کے ساتھی اس مہلک باڑ کی زد میں آئے اور گولیاں کھا کر پھسلتے ہوئے نیچے گرے۔ رستم بھی ان پھسلنے والوں کی زد میں آیا اور ان کے ساتھ لڑھکتا ہوا نیچے ایک نشیب میں گر گیا۔ بے رحم خونی لڑائی کا یہ منظر شانی اور گریس بلندی سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی قریباً 15 منٹ پہلے اچانک شور اٹھا تھا کہ ڈاکو ڈیرے سے باہر نکل آئے ہیں اور زوردار حملہ کرنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پولیس اور اجرالیوں میں افراتفری مچ گئی تھی۔ ہر طرف یہی شور بلند ہوا تھا کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ میڈیا پارٹی کو بھی پیچھے کی طرف لے جانے کی ہدایت ملی تھی۔ وہ سب افراتفری میں بھاگ رہے تھے جب اچانک بارودی سرنگوں کی طرف سے خوفناک فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ ایک بار یہ سلسلہ شروع ہوا تو پھر اس نے رکنے کا نام نہیں لیا اور اب تو دونوں طرف مشین گنیں بھی مسلسل موت کے کہے لگا رہی تھی۔ شانی، گریس اور دیگر میڈیا پارٹی محفوظ دوری پر تھی۔ وہ پتھروں کی اوٹ میں تھے، تاہم درزوں میں سے نیچے کا ہولناک منظر دیکھ سکتے تھے۔ سرچ لائٹس کے روشن دائرے دیوانہ وار نشیب و فراز پر حرکت کر رہے تھے۔ ان دائروں کے اندر نظر آنے والے مناظر ہولناک تھے۔ شروع کے 4-5 منٹ میں تو یہ محسوس ہوا تھا کہ شاید بڑے ڈیرے کے مکین زور لگا کر گھیرا توڑ دیں گے اور جان بچانے کے لیے سون کے ٹیلوں میں بکھر جائیں گے، لیکن پھر ڈپٹی ریاض اور اس کے حواریوں نے سنبھالا لے لیا تھا۔ انہوں نے اپنی پوری فائر پاور استعمال کر کے محصورین کے قدم روک دیے اور اب تو دونوں بڑی مشین گنوں نے بھی صفاقانہ فائرنگ شروع کر دی تھی۔ شانی نے دیکھا گولیاں مینا کی طرح برس رہی ہیں۔ ڈیرے کے بھوکے پیاسے قیدی چھوٹے گروپوں کی صورت میں ہلہ بول کر آگے بڑھتے تھے، لیکن بلندی سے چلنے والی گولیاں انہیں بھون کر رکھ دیتی تھیں۔ وہ لڑھکتے ہوئے نیچے چلے جاتے تھے۔ آزادی کا سپنا آنکھوں میں لیے وہ مر رہے تھے اور مرتے چلے جا رہے تھے۔ پھر بھی ان کا جذبہ دید نہیں تھا۔ وہ ہتھیار پھینکنے یا پسپا ہونے کے بجائے آگے بڑھنے
اور مرنے کو ترجیح دے رہے تھے۔ شانی سسکی، گریس یہ سب مر جائیں گے، کسی طرح یہ فائرنگ رکواؤ گریس۔ گریس نے پاس کھڑے ضمیر احمد کو مخاطب کیا، یہ تو قتل عام ہے، پولیس کو فائرنگ روک دینی چاہیے اور باقیوں کو گرفتار کر لینا چاہیے۔ ہاں یہ ظلم ہو رہا ہے، ضمیر احمد نے ٹھٹرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر ضمیر احمد اور چند دوسرے اخبار نویس بڑے بڑے پتھروں کی اوٹ میں جھک کر دوڑتے ہوئے اس مقام کی طرف گئے جہاں ڈپٹی ریاض اور شہاب وغیرہ موجود تھے اور میگا فون کے ذریعے چلا چلا کر احکامات دے رہے تھے۔ ابھی اخبار نویس 15-20 میٹر سے آگے نہیں گئے تھے کہ ایک آوارہ گولی ایک نوجوان رپورٹر کی ٹانگ کو زخمی کر گئی۔ یہ گروپ وہیں پتھروں کے پیچھے رک جانے پر مجبور ہو گیا۔ شانی کے جذبات اس کے بس میں نہیں آ رہے تھے، وہ قتل عام کا یہ منظر مزید نہیں دیکھ سکی۔ ایک بلند لہر اس کے سینے سے اٹھی اور وہ ارد گرد سے بالکل بے خبر ہو کر اوٹ سے نکلی اور دیوانہ وار اس پوزیشن کی طرف بھاگی جہاں ڈپٹی ریاض اور ڈپٹی شہاب وغیرہ موجود تھے۔ پتھروں کی اوٹ میں وہ بھاگتی چلی گئی، گریس اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ قریباً 1 منٹ میں وہ اس مقام تک پہنچ گئی جہاں ڈپٹی ریاض ہاتھ میں میگا فون لیے کھڑا تھا۔ اس کی دائیں طرف ورلڈ وار کے زمانے کی بڑی مشین گن گاہے بگاہے تڑ تڑ کی خوفناک آواز سے آگ اگل رہی تھی۔ 2 گولیاں سنسناتی ہوئی شانی کے سر پر سے گزر گئیں۔ وہ دیوانہ وار ڈپٹی ریاض پر جھپٹی اور اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ بند کرو فائرنگ، کیا سب کو مار دو گے؟ کیا سب کو؟ انسپیکٹر شاد نے جھپٹ کر شانی کو ڈپٹی ریاض سے جدا کیا اور کھینچ کر پیچھے لے گیا۔ آپ کیا کرتی ہو بی بی؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ شانی نے شاد کو دھکا دے کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہوئی۔ اسی دوران میں گریس نے ڈپٹی ریاض کا بازو جا پکڑا۔ وہ التجا کرنے والے لہجے میں بولی، آفیسر ان لوگوں کو فائرنگ روکنے کا کہو، بہت لوگ مر گئے ہیں، باقی بھی مر جائیں گے۔ تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہم فائرنگ روکیں گے تو وہ ہمارا کھانا خراب کر کے نکل جائیں گے۔ ریاض اردو میں دھاڑا، تم پیچھے ہٹ جاؤ، آپ لوگ فائرنگ روکیں اور انہیں ہتھیار پھینکنے کا کہیں۔ گریس نے چلا کر کہا، تم پیچھے ہٹو میڈم، ہمیں پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے۔ ڈپٹی ریاض نے گریس کو دھکا دیا اور وہ دور تک لڑکھڑا گئی۔ اسی دوران میں گریس نے دیکھا کہ نیچے موجود چند افراد نے جب محسوس کیا کہ وہ ہر طرف سے گولیوں کے نغے میں ہیں تو انہوں نے مقابلے کو خودکشی سمجھا اور ہاتھ بلند کر کے خود کو پولیس کے حوالے کرنا چاہا۔ شانی نے پولیس والوں کی بے رحمی کی بدترین مثال دیکھی۔ خود کو گرفتاری کے لیے پیش کرنے والوں کو بھی دیدہ دانستہ گولیوں سے بھون ڈالا گیا۔ بڑی مشین گن کے 2-3 زبردست برسٹ چلے اور یہ افراد تڑپتے ہوئے زمین بوس ہو گئے۔ سرچ لائٹ کے روشن دائرے نے اس منظر کو بڑی وضاحت سے دکھایا۔ اندھا دھن فائرنگ میں ڈیرے کے مکینوں کا آگے بڑھنا اور چھلنی ہو کر گرنا اس قدر اندوہناک تھا کہ شانی اپنی آنکھیں کھلی نہ رکھ سکی۔ پولیس والوں کی آہنی گرفت میں اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن آنکھیں بند کر لینے سے بھی منظر نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوا۔ یہ منظر سماعت کے راستے اس کے تصور میں داخل ہوتا رہا۔ وہ ان چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی للکاریں سنتی رہی جو نشیب سے دیوانہ وار اوپر کی طرف آتی تھیں اور پھر گولیوں سے چھلنی ہو جاتی تھیں۔ آخری گولی اور آخری آدمی تک لڑنے کی بات شانی نے زندگی میں کئی بار سنی تھی، لیکن آج وہ اس کا عملی مظاہرہ بھی دیکھ رہی تھی۔ 2-4 منٹ یہ صورتحال برقرار رہی، پھر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ شاید ڈیرے کا آخری مکین بھی زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ شانی نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی۔ گریس بھاگ کر آئی اور اس سے لپٹ گئی۔ گریس بڑے مضبوط اعصاب کی مالک تھی، لیکن ان لمحوں میں وہ بھی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ شانی یہ کیا ہو گیا؟ وہ کراہی، کیا سب کچھ ختم ہو گیا؟ شانی نے پوچھا۔ شاید، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ کسی اجرالی گروہ کا پرجوش نعرہ سنائی دیا، پھر یوں لگا جیسے ہوائی فائرنگ کی جا رہی ہے۔ شانی نے ڈرتے ڈرتے دیکھا، ڈھلوان پر کئی سرچ لائٹس کے روشن دائرے حرکت کر رہے تھے۔ منحوس ڈھلوان پر ہر طرف لاشیں بکھری دکھائی دیتی تھیں، یا پھر کچھ شدید زخمی تھے جو جان کنی کے عالم میں ہاتھ پاؤں چلا رہے تھے۔ جگہ جگہ پگڑیاں، جوتے اور ہتھیار بکھرے دکھائی دیتے تھے۔ رستم کہاں ہوگا؟ کیا وہ بھی ان لاشوں میں شامل ہے؟ شانی نے بے حد کرب کے عالم میں سوچا، یا پھر وہ ڈپٹی ریاض کی تحویل میں ہے؟ کاش وہ ڈپٹی ریاض کی تحویل میں ہو۔ شانی کے دل کی گہرائی سے صدا نکلی۔ گریس اور شانی ڈھلوان کے کنارے پہنچ گئیں۔ اب ڈھلوان پر کہیں مزاحمت نہیں تھی، بس قبرستان کی سی خاموشی تھی۔ اس خاموشی میں کبھی کبھی کسی زخمی کے کراہنے کی آواز آ جاتی تھی۔ سرچ لائٹس بڑی تیزی سے چاروں طرف گردش کر رہی تھی۔ پولیس والے نیچے اترنے سے پہلے پوری تسلی کر لینا چاہتے تھے کہ کہیں کوئی ایسا شخص تو ڈھلوان پر موجود نہیں جو بظاہر مردہ ہو لیکن قریب پہنچنے پر گولی چلا دے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے لاشوں پر بے دریغ گولیاں برسائی تھیں۔ صرف 8-10 افراد ایسے تھے جو زخمی حالت میں نظر آ رہے تھے، لیکن ان کو اٹھانے کے لیے بھی
پولیس والے اور اجرالی نیچے نہیں اتر رہے تھے۔ ایک انسپیکٹر نے میگا فون کے ذریعے زخمیوں کو ہدایت کی کہ وہ اپنے ہتھیار خود سے دور پھینک دیں اور از خود لاشوں کے درمیان سے رینگ کر آگے آنے کی کوشش کریں۔ صرف 2-3 زخمی ہی ایسا کر سکے، باقی وہیں پڑے اپنی آخری سانسیں گنتے رہے۔ گریس نے روتے ہوئے ڈی ایس پی ریاض کو مخاطب کیا اور بولی، جو مر گئے وہ مر گئے، لیکن جو 2-4 زندہ ہیں ان کو تو بچاؤ نیچے اتر کر۔ ریاض پھنکارا، ہمیں پتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے، زخمیوں میں ہمارے اپنے بندے بھی ہیں، کیا ان کے لیے بھی ہمدردی ہے تم اخبار والوں کے پاس؟ سب کے لیے ہمدردی ہے، لیکن تم نے جو کرنا ہے جلدی کرو، ضمیر احمد نے اشک بار لہجے میں کہا۔ ڈپٹی صاحب کرخت آواز میں بولا، آپ سب لوگ فی الحال پیچھے ہٹ جائیں، ابھی خطرہ ٹالا نہیں ہے، کسی بھی وقت دوبارہ فائرنگ ہو سکتی ہے، ہمیں اپنا کام اپنی مرضی سے کرنے دیں، اس کے بعد آپ کو رپورٹنگ کی اجازت ہوگی، اور آپ لوگوں نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جب تک ہم اجازت نہیں دیں گے یہاں کوئی کیمرہ نہیں چلے گا۔ ڈھلوان پر 2 جگہ شدید آگ بھڑک رہی تھی، خشک ٹہنیاں، جنگلی دھاپ اور بہت کچھ جل رہا تھا۔ یہ آگ شدید فائرنگ اور دستی بموں کے دھماکوں کے سبب بھڑکی تھی۔ اس آگ میں جلتے ہوئے گوشت کی تکلیف دہ بو تھی۔ یقینی بات تھی کہ یہ انسانوں کا گوشت ہے، وہ انسان جو پہلے برستے بارود کے سبب لاشوں میں تبدیل ہوئے تھے اور اب آگ میں خاک ستر ہو رہے تھے۔ اس اذیت ناک بو سے بچنے کے لیے شانی اور گریس نے اپنا ناک منہ ڈھانپ لیا۔ ہیلی کاپٹر نیچے پرواز کرتا ہوا آیا اور اپنے پیندے میں سے ایک بڑا روشن دائرہ پھینک کر ڈیرے اور ڈھلوان کا فضائی جائزہ لینے لگا۔ اس کے پروں کی تیز ہوا سے آگ کے الاؤ مزید بھڑکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ پولیس حکام کا رویہ بے حد سخت تھا۔ انہوں نے میڈیا کے لوگوں کو موقع سے ہٹایا اور کچھ فاصلے پر موجود خیموں میں بھیج دیا۔ ایک نہایت سوگوار خاموشی نے قرب و جوار کو ڈھانپ لیا۔ قاتل رات دھیرے دھیرے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہوا بالکل تھمی ہوئی تھی، درخت، پتھر، ٹیلے، ہر شے یکسر خاموش دکھائی دیتی تھی۔ بس اس خاموشی میں پولیس والوں اور اجرالیوں کی بلند آوازیں سنائی دیتی تھیں، اور کبھی کبھی کوئی فائر بھی ہوتا تھا۔ ایسے فائر سے یہ شبہ ہوتا تھا کہ شاید کسی لاش یا نیم مردہ شخص پر گولی چلائی گئی ہے۔ ہیلی کاپٹر کی پھڑپھڑاہٹ بھی گاہے بگاہے قریب سے سنائی دینے لگتی تھی۔ اس پھڑپھڑاہٹ کے پس منظر میں پولیس کے بوگیر کتوں کی آوازیں ڈوبتی ابھرتی تھیں۔ ایک اخبار نویس کے پاس اینٹی ڈارک ٹیلیسکوپ موجود تھی۔ اس نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیر تک ڈھلوان کا جائزہ لیا اور واپس آ کر بتایا، اسپیشل پولیس کے لوگ ڈھلوان پر اترے ہیں، انہوں نے ہیلمٹ اور بلٹ پروف جیکٹس پہن رکھی ہیں۔ کتنے بندے ہیں؟ ضمیر احمد نے پوچھا۔ 15-20 سے زیادہ نہیں۔ زخمیوں کو اٹھایا گیا ہے؟ ہاں، 2 زخمیوں کو تو میں نے اسٹریچرز پر دیکھا ہے، اخبار نویس ندیم شاہد نے کہا، پھر ذرا توقف سے بولا، ایک اہم اطلاع اور ہے، ہیلی کاپٹر این ڈیرے کے اوپر پرواز کر رہا ہے، لگتا ہے کہ وہاں کچھ بندے اتارے گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ وہاں ہیلی کاپٹر اتارنے کی کوشش بھی کریں۔ بارودی سرنگوں کے صاف ہونے تک ڈیرے تک جانے کا زمینی راستہ محفوظ نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد سپیدہ سحر نمودار ہونے لگا، ٹیلوں کو ڈھانپنے والی تاریکی میں اجالے کی آمیزش ہونے لگی۔ اجالا جو صرف زندہ لوگوں کے لیے تھا، جو مر چکے تھے، وہ آج طلوع ہونے والے سورج سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے تھے۔ نیم تاریکی میں شانی اور گریس کو کچھ لوگوں کے رونے اور بلند آہنگ میں بولنے کی آوازیں آئیں۔ یہ اجرالی تھے، وہ واویلا کر رہے تھے۔ پھر شانی اور گریس نے دیکھا کہ وہ ایک لاش کو گھسیٹ کر میدان میں لے آئے ہیں۔ وہ لاش پر پہلے ٹھوکریں برساتے رہے، پھر اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ سرچ لائٹس کے روشن دائرے میں شانی کو لاش کا چہرہ نظر آیا۔ وہ سر تپا کانپ گئی، اسے اپنے حواس پر یقین نہیں آیا۔ وہ وڈے ڈیرے کے سردار لالا فرید کی لاش تھی۔ ابھی ہونے والی فائرنگ میں اس کے سر کا ایک حصہ اڑ گیا تھا اور سفید قمیص کی دھجیاں بکھر گئی تھیں۔ شانی کی آنکھوں سے لگاتار آنسو گرنے لگے۔ اسے چند دن پہلے رستم کے زبانی لالا کی بیوی اور بچے کی موت کا پتہ چلا تھا۔ آج لالا خود بھی عدم آباد روانہ ہو گیا تھا۔ شانی نے سسک کر ضمیر احمد سے پوچھا، انکل یہ لوگ لاش کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کا پتہ مجھے ابھی ابھی چلا ہے، ضمیر احمد نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ اجرالیوں کا بڑا سردار غلام کبیر لڑائی میں مارا گیا ہے۔ ابھی جو رونے دھونے کی آوازیں آ رہی تھیں اس کی وجہ بھی یہی تھی۔ شانی اور گریس نے دیکھا کہ بہت سے پولیس اہلکاروں اور اجرالیوں کے چہرے لٹکے ہوئے تھے۔ اندازہ ہوتا تھا کہ دونوں طرف جانی نقصان ہوا ہے۔ اجالا پھیلنے کے بعد ڈپٹی شہاب الدین میڈیا پارٹی کے پاس پہنچا اور اس نے ضمیر احمد سے کہا کہ میڈیا کے لوگ باہر نکل کر صورتحال ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سب لوگوں کے ساتھ شانی بھی باہر نکلی۔ اس کا دل سینے میں بڑی رفتار سے دھڑک رہا تھا، یوں لگتا تھا کہ وہ پسلیوں کا پنجرا توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ فضا میں ابھی تک بارود اور جلتے ہوئے انسانی گوشت کی بو تھی۔ ڈھلوان اور ڈیرے کی مختلف جگہوں سے سیاہ دھواں اٹھ رہا تھا۔ خیموں کے سامنے ایک طویل قطار میں ننگی زمین پر مرنے والوں کی لاشیں رکھی تھیں۔ یہ سب ڈیرے کے مکینوں کی لاشیں تھیں۔
ان لاشوں کو سفید چادروں سے ڈھانپا گیا تھا، تاہم چند ایک کے سوا باقی کے چہرے کھلے تھے۔ ہر لاش کے سرہانے کوئی نہ کوئی ہتھیار رکھا تھا، مثلاً پستول، رائفل، شارٹ گن، دستی بم وغیرہ۔ اکثر لاشوں کے سرہانے خاکی رنگ کے چھوٹے لفافے بھی تھے۔ ان لفافوں میں مرنے والوں کی جیبوں سے برآمد ہونے والی ذاتی اشیاء تھیں۔ لاشوں پر ڈالی جانے والی تقریباً تمام چادروں پر خون کے بڑے بڑے دھبے نمودار ہو چکے تھے۔ شانی دھڑکتے دل کے ساتھ ان لاشوں کے پاس سے گزرنے لگی۔ دنیا جہاں کا خوف اس کے دل میں جمع ہو گیا تھا، اور یہ خوف تھا ان لاشوں میں رستم سیال کو دیکھنے کا۔ اگر کوئی خیال اس کی ہمت بندھا رہا تھا تو وہ یہی تھا کہ رستم ان لڑنے والوں میں شامل نہیں تھا۔ وہ ڈپٹی ریاض کی تحویل میں تھا، اور اب بھی ڈپٹی ریاض کی تحویل میں ہے۔ وہ ایک ایک چہرے کو دیکھتی ہوئی آگے بڑھتی گئی۔ کئی جانی پہچانی صورتیں اس کی نگاہوں میں آئیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں اس نے ہنستے بولتے اور کھاتے پیتے دیکھا تھا۔ آج وہ خاک و خون میں لتھڑے ہوئے خاموش پڑے تھے۔ ان کے گرد آلود ہونٹوں پر پپڑیاں جمی تھیں اور چہرے متکوب تھے۔ کراچی کا ہتھ چھٹ باکسر مراد، ہر دم مسکرانے والا ہسنا گجراتی، چاکو چوبند کاٹھیا، بتدبیر مشتاق آہوجا، ایسے بہت سے لوگ تھے جو گولیوں سے چھلنی ہو کر خون آلود چادروں کے نیچے ساکت لیٹے تھے۔ وہ غلط تھے یا صحیح، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن وہ سب حالات کے ڈسے ہوئے تھے۔ حالات نے ان کی زندگیوں کو ایک ایسے راستے پر ڈالا جو بہت پرہنگام اور پرجوش تھا، لیکن مختصر بھی تھا۔ اب ان کی زندگیاں یہ پرجوش لیکن مختصر راستے طے کر کے اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ ایک بات طے تھی کہ یہ سب کے سب بہادر لوگ تھے، آخری گولی اور آخری آدمی تک لڑنے والے۔ اگر کسی طور معاشرہ ان کی بہادری اور جیداری کو مثبت راستہ دے سکتا تو یہ زندگی کا حق ادا کر سکتے تھے، ایسے کارنامے انجام دے سکتے تھے جنہیں مدتوں یاد رکھا جاتا، لیکن اب وہ صرف ہلاک شدہ مجرم تھے۔ ہیلی کاپٹر کی آواز آ رہی تھی۔ وہ خیموں کے عقب میں واقع ہیلی پیڈ پر اترا تھا۔ اس میں سے 2-3 لاشیں اتار کر لائی جا رہی تھیں۔ شانی کی دھڑکن کچھ اور بڑھ گئی۔ اس کی رگوں میں آگ کی طرح دوڑتا ہوا خوف کچھ اور اذیتناک ہو گیا۔ یہ کس کس کی لاشیں ہیں؟ ان چادروں کے نیچے کون ہے؟ ایک اسٹریچر کو دیکھ کر شانی اور گریس دونوں بری طرح چونکی۔ یوں لگا جیسے اسٹریچر پر چادر کے نیچے ایک نہیں 2 لاشیں ہیں۔ یقیناً ایسا ہی تھا۔ اس اسٹریچر کو 2 کے بجائے 4 افراد نے تھام رکھا تھا۔ شانی اور گریس کی نگاہیں اس اسٹریچر پر جم گئی۔ دیگر 2 اسٹریچرز کی طرح یہ اسٹریچر بھی لاشوں کے قریب رکھ دیا گیا۔ موقع پر موجود تمام پولیس مین اور اجرالی اس اسٹریچر کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ایک ASI نے انسپیکٹر شاد سے مخاطب ہو کر کہا، یہ تینوں چاروں لاشیں ڈیرے سے آئی ہیں جناب۔ یہ کیا ہے؟ انسپیکٹر شاد نے دوہری لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، 2 لاشیں ہیں جناب، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی۔ ASI نے کہا۔ وہ لاشوں پر سے چادر ہٹائی۔ شانی کے ساتھ ساتھ دیگر افراد بھی چونکے۔ یہ ایک عورت تھی اور ایک مرد کی لاش تھی۔ ایک لمبی تڑنگی عورت نے مرد کو عقب سے اپنی ٹانگوں اور بازوؤں کے شکنجے میں کسا ہوا تھا۔ عورت کے بائیں بازو نے مرد کا گلا اس بری طرح دبا رکھا تھا کہ اس کی زبان باہر نکل آئی تھی۔ مرد کی پسلیوں میں ایک خنجر بھی دستے تک گھسا ہوا تھا۔ ظاہر تھا کہ یہ خنجر بھی لمبی تڑنگی عورت نے ہی مرد کی پسلیوں میں اتارا ہے۔ شانی نے پہچان لیا، یہ عورت حنیفہ تھی، وہی نڈر عورت جو اپنے ہاتھوں سے 3 قتل کر کے ڈیرے پر پہنچی تھی اور جسے بعد ازاں اپنے ہی ساتھیوں کی طرف سے بدسلوکی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ وہ اپنے انداز سے زندہ رہی تھی اور اب اپنے انداز سے ہی مری تھی۔ شانی نے مقتول کو بھی پہچان لیا، اس کا نام رمجی تھا۔ رمجی کی لاش دیکھ کر 2 پولیس افسروں نے سرگوشیاں کی اور ان کے چہروں پر تعصب کی جھلک نظر آئی۔ شانی کی چھٹی حص نے کہا کہ رمجی پولیس والوں کے لیے کام کر رہا تھا۔ ASI نے اپنے افسروں کو بتایا، رمجی اور اس عورت کی لاش وائرلیس سٹ کے پاس سے ملی ہیں۔ کھلی جگہ رہنے کی وجہ سے دونوں کے جسم اکڑ گئے ہیں، انہیں علیحدہ کرنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے ایسے ہی لے آئے ہیں جناب۔ دیگر دونوں لاشوں کے چہروں پر اچانک سینئر اخبار نویس ضمیر احمد نے گریس کو اشارے سے اپنے قریب بلایا۔ گریس ضمیر احمد کے پاس پہنچی تو وہ اس سے سرگوشیاں کرنے لگے۔ ضمیر احمد کے پاس کوئی دردناک اطلاع تھی اور اس اطلاع سے پیدا ہونے والی سراسیمگی ان کے چہرے پر صاف پڑھی جاتی تھی۔ گریس بھی ایک دم بہت افسردہ نظر آنے لگی۔ شانی نے دیکھا کہ ضمیر احمد کے عقب میں ایک اور اخبار نویس موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چرمی بیگ تھا۔ چرمی بیگ میں کوئی وزنی شے تھی، پتہ نہیں کیوں چرمی بیگ دیکھ کر شانی کو عجیب لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ چرمی بیگ میں کوئی انوکھی شے ہے، انوکھی اور دل و دماغ میں خوف و سنسنی جگانے والی۔ گریس نے نفی میں سر ہلایا اور مایوسی کے عالم میں کچھ کہا۔ شانی کا دھیان ایک بار پھر ان دونوں لاشوں کی طرف چلا گیا جو ابھی ابھی یہاں لائی گئی تھی اور جن کو خون آلود چادروں نے ڈھانپ رکھا تھا۔
یہ کن کی لاشیں ہیں؟ کیا ان میں سے ایک لاش؟ وہ اس سے آگے نہ سوچ سکی۔ اس کا سارا جسم ٹھنڈے پسینے سے تر ہو گیا۔ اس کے اندر سے آواز آئی، نہیں، یہ کہانی اتنی جلدی ختم نہیں ہو سکتی، یہ اس کی لاش نہیں ہے۔ وہ پتھرائی ہوئی نظروں سے اس باوردی انسپیکٹر کو دیکھنے لگی جو دراز قد لاش کے چہرے سے چادر ہٹانے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ شانی کے دل کی دھڑکن جیسے تھم گئی تھی۔ اس کی تمام حسیات سمٹ کر آنکھوں میں آ گئی تھیں اور آنکھیں سفید چادر پر تھیں۔ سب انسپیکٹر نے چادر کا کنارہ انگلیوں میں تھاما اور لاش کا چہرہ اوریاں کر دیا۔ یہ لالے کے ایک دراز قد ساتھی اسحاق کی لاش تھی۔ اس کے دائیں رخسار پر 2 گولیوں کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے۔ دوسری لاش ایک فربا اندام کانسٹیبل کی تھی۔ گریس نے تسلی بخش انداز میں اپنے دونوں ہاتھ شانی کے کندھوں پر رکھے اور سرگوشی میں بولی، حوصلہ رکھو شانی، خدا بہتر کرے گا۔ گریس، میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے۔ شانی بے دم ہو کر ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ اسے اپنی پیشانی پر پسینے کی نمی محسوس ہو رہی تھی۔ گریس نے تھرماس میں سے پانی نکال کر اسے پلایا۔ اس نے 2 گھونٹ لے کر گلاس ایک طرف رکھ دیا۔ وہ ساری لاشیں دیکھ چکی تھی۔ ابھی تک اس کی نگاہیں بدترین منظر دیکھنے سے محفوظ رہی تھیں۔ کیا یہ نگاہیں آنے والی گھڑیوں میں بھی اس منظر سے محفوظ رہیں گی؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ کوئی حتمی جواب اس کے ذہن میں نہیں آیا۔ وہ دل کی گہرائی سے یہ خواہش کرنے لگی کہ رستم ابھی تک ڈپٹی ریاض کی تحویل میں ہو۔ ڈپٹی ریاض نے میڈیا کے سامنے موقف اختیار کیا تھا کہ وہ رستم کو بذریعہ ہیلی کاپٹر یہاں سے روانہ کر چکا ہے۔ اس کی اس بات پر یقین کرنا بہت مشکل تھا، تاہم یہ امید کی جا سکتی تھی کہ رستم یہیں پر ہو اور ڈپٹی نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہو۔ پھر شانی کا دھیان اس چرمی بیگ کی طرف گیا جس میں اخبار نویس نے کوئی خاص چیز اٹھا رکھی تھی۔ شانی کے ذہن میں وہ سرگوشیاں آئیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے گریس اور سینئر اخبار نویس ضمیر احمد میں ہوئی تھی۔ شانی کو لگ رہا تھا کہ اس سے کوئی چیز چھپائی جا رہی ہے۔ اب بھی گریس اور ضمیر احمد صاحب ایک طرف کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ چرمی بیگ والا جوان سال اخبار نویس بھی ان دونوں کے پاس ہی کھڑا تھا۔ پھر وہ لوگ تیزی سے اپنے خیموں کی طرف چلے گئے۔ گریس واپس شانی کے پاس آ گئی۔ شانی نے روتے ہوئے کہا، پلیز گریس، مجھ پر رحم کرو، مجھ سے کچھ چھپاؤ مت۔ کیا رستم کو کچھ پتا چلا ہے؟ کیا وہ زخمیوں میں ہے؟ شانی، ابھی مجھے بھی اتنا ہی پتا ہے جتنا تمہیں، کچھ بھی واضح نہیں ہے۔ کرائم رپورٹر راشد اور چشتی قیدیوں کی طرف گئے تھے، وہاں سے کیا پتا چلا ہے؟ گریس نے گھمبیر لہجے میں کہا، ٹوٹل 15 بندے گرفتار ہوئے ہیں، ان میں سے 10-12 زخمی ہیں۔ رستم ان میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ مزید قیدی بھی ہوں، لیکن پولیس والے میڈیا کو آگے جانے نہیں دیتے۔ اسی دوران میں ضمیر احمد وہاں پہنچ گئے۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی اور چہرہ غم کی تصویر تھا۔ وہ مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے بولے، بہت نقصان ہوا ہے، بہت جانیں گئی ہیں، کاش ایسا نہ ہوتا۔ کتنے لوگ مرے ہوں گے؟ گریس نے پوچھا۔ 100 کے لگ بھگ لاشیں تو میں نے خود دیکھی ہیں، ان میں 70 کے قریب ڈیرے والے ہوں گے، باقی اجرالی یا پولیس والے ہیں۔ ڈیرے والوں کی بہت سی لاشیں ابھی تک گہری کھائیوں میں پڑی ہیں، انہیں وہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ مرنے والوں کی صحیح تعداد کا علم تو شاید کبھی نہ ہو سکے، کئی لاشیں جل کر ختم ہو گئی ہیں۔ ڈیرے والوں میں سے کوئی بھاگنے میں بھی کامیاب ہوا ہے؟ گریس نے پوچھا۔ بہت مشکل ہے کہ کوئی نکل سکا ہو۔ ضمیر صاحب نے ایک بار پھر مایوسی سے سر ہلایا۔ پولیس کا گھیرا بہت سخت تھا، اب بھی چاروں طرف دور تک پولیس اور اجرالی موجود ہیں۔ گریس نے کہا، کچھ دیر کے لیے تو لگا تھا کہ شاید ڈیرے والے گھیرا توڑ کر ٹیلوں میں گم ہو جائیں گے، اور سارے نہیں تو کچھ لوگ جان بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہاں، جس طرح ان لوگوں نے اچانک سرنگوں کو پار کرنے کے بعد ہلہ بولا تھا، ایسا ہی محسوس ہوا تھا، مگر ایسا لگتا ہے کہ ڈیرے کے اندر سے مخبری ہو چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پولیس اور ان کے معاون تیزی سے پوزیشنیں چھوڑ کر پیچھے آ گئے، اور یوں حملہ کرنے والوں کو اچانک حملے کا فائدہ حاصل نہ ہو سکا۔ شانی بولی، مجھے لگتا ہے کہ لالے کا ساتھی رمجی پولیس والوں سے ملا ہوا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے رمجی کی لاش دیکھ کر پولیس افسروں کے منہ لٹک گئے تھے۔ وہ عورت کون تھی جس نے اسے قتل کیا؟ ضمیر احمد نے پوچھا۔ اس کا نام حنیفہ ہے، بڑی جیدار عورت تھی۔ پولیس والا بتا رہا تھا کہ حنیفہ اور رمجی کی لاشیں وائلر سیٹ کے پاس سے ملی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ رمجی پولیس والوں کو ڈیرے کے اندر سے حالات بتا رہا ہو، اوپر سے حنیفہ آ گئی ہو، وہ بھاگنے لگا ہو اور حنیفہ نے پیچھا کر کے اسے مار ڈالا ہو۔ شانی نے کہا، لیکن حنیفہ کی کمر پر بھی تو گولی لگی ہوئی ہے۔ گریس نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ رمجی کا کوئی اور ساتھی بھی ڈیرے پر موجود تھا۔ گریس کا اٹھایا ہوا نقطہ واقعی اہم تھا۔ شانی یوں تو گریس اور ضمیر صاحب سے باتیں کر رہی تھی، لیکن اس کے دل و دماغ میں اور ہی طرح کا تہلکہ تھا۔ وہ صرف اور صرف رستم کے بارے میں جاننا چاہ رہی تھی۔ رہ رہ کر اس کے دل سے ایک ناقابل برداشت چیز اٹھتی تھی،
اور اس کی اشک بارو بے قرار نظریں ڈیرے کے گرد و نواح کا طواف کرنے لگتی تھیں۔ ایک دردناک سانحے کے بعد ڈیرے سے دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے اور ارد گرد کی گھاٹیوں میں لاشوں کو تلاش کیا جا رہا تھا۔ اجرالیوں نے اپنے سردار غلام کبیر کی موت کا سارا غصہ لالے فرید کی لاش پر اتارا تھا۔ لاش پر گولیاں چلا کر اسے بری طرح مسخ کر دیا تھا۔ میڈیا کے کچھ لوگ آ گئے تھے اور انہوں نے ڈرتے ڈرتے بے گور و کفن لاش پر چادر ڈال دی۔ ہیلی کاپٹر بار بار ہیلی پیڈ پر اتر رہا تھا اور وہاں سے روانہ ہو رہا تھا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ اب پولیس والوں نے ڈیرے پر بھی ہیلی کاپٹر اتارنے کے لیے جگہ تیار کر لی ہے۔ گریس شانی کو بار بار تسلی دے رہی تھی۔ ضمیر احمد صاحب نے ان دونوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ رات تک رستم کا اتا پتہ ضرور لگا لیں گے۔ اس سلسلے میں وہ مسلسل مصروف نظر آ رہے تھے اور پولیس افسران سے گفتگو کر رہے تھے۔ صورتحال نہایت الجھی ہوئی تھی، کچھ بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ صحیح جانی نقصان کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ بس یہ لگتا تھا کہ چند افراد کے سوا کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکا ہے اور یہ چند افراد بھی شدید زخمی تھے۔ دھیرے دھیرے ایک طویل دن ختم ہوا اور شام کے سائے اس لہو لہان ویرانے میں پھیل گئے۔ اب 2 ہیلی کاپٹر مصروف تھے۔ سب سے پہلے لاشوں اور زخمیوں کو یہاں سے منتقل کیا جا رہا تھا، اس کے بعد دوسرے لوگوں کی باری آنا تھی۔ ایجنسی کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے لوگوں کو بتایا تھا کہ کل علی صبح انہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے لاہور پہنچا دیا جائے گا۔ یہاں سے جانے کی بات سن کر شانی کا دل ہولنے لگا۔ جب تک اسے رستم کے بارے میں حتمی اطلاع نہ مل جاتی وہ کہیں جانا نہیں چاہتی تھی۔ اگر رستم زندہ یا مردہ حالت میں یہاں تھا تو پھر اس نے یہاں سے جا کر کیا کرنا تھا؟ وہ خاموش تھی لیکن اس کا دل مسلسل رو رہا تھا۔ کل سے اس نے پانی کے سوا کچھ نہیں لیا تھا۔ وہ بڑی بے قراری سے ضمیر صاحب کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی، لیکن ضمیر صاحب تھے کہ آنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ان کی واپسی میں جوں جوں تاخیر ہو رہی تھی۔ شانی کا دل سینے میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ شاید ان کے پاس کوئی اچھی خبر نہیں تھی جس کے سبب وہ شانی کے سامنے آنے سے کترا رہے تھے۔ خیمے میں بیٹھے بیٹھے اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا اور ہولے سے کر راہی، رستم کہاں ہو؟ شانی؟ گریس کی مدھم سرگوشی نے شانی کو چونکایا۔ شانی گھٹنوں سے سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ خیمے میں ان دونوں کے سوا اس وقت کوئی اور نہیں تھا۔ خیمے سے باہر تاریکی تھی اور کچھ فاصلے پر پہرے داروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ گریس نے ایک شال شانی کے کندھوں پر رکھی اور ہولے سے بولی، شانی آؤ میرے ساتھ۔ شانی کا دل یکبارگی دھڑک اٹھا۔ نہ جانے کیوں اسے لگا کہ گریس کے پاس کوئی اچھی خبر ہے۔ وہ میکین کے انداز میں اٹھ گئی اور امید بھری نظروں سے گریس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کوئی اطلاع ہے گریس؟ میں بتاتی ہوں، تم آؤ میرے ساتھ۔ کوئی اچھی اطلاع ہے نا؟ شانی کی آواز لرز رہی تھی۔ گریس نے جواب نہیں دیا اور شانی کا بازو پکڑتی ہوئی اسے باہر تاریکی میں لے آئی۔ وہ جیسے پہلے ہی اپنا راستہ اور رخ طے کر چکی تھی۔ خیمے سے نکلتے ہی وہ بیری اور جنتر کے خودرو درختوں میں گھس گئے۔ گہری تاریکی میں انہوں نے ایک ڈھلوان پر سنبھل سنبھل کر قریباً نصف فرلانگ فاصلہ طے کیا۔ شانی نے 2-3 بار سرگوشی میں پوچھا، گریس کہاں جانا ہے؟ بس تھوڑی دور۔ گریس نے ہر بار یہی جواب دیا اور چلتی رہی۔ شانی کو جھاڑیوں میں ایک سایہ نظر آیا۔ وہ جیسے پہلے ہی ان دونوں کا منتظر تھا۔ اس کے کندھے سے رائفل جھول رہی تھی۔ وہ شلوار قمیض میں تھا۔ اس کی چال ڈھال میں تیزی تھی۔ ایک صافہ سا اس نے مفلر کی طرح چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ گریس اور شانی کو لے کر وہ تیزی سے ایک سمت میں بڑھنے لگا۔